جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے 10 جنوری سے 17 جنوری تک تمام برجوں کی پوزیشن کیا رہے گی، کون کون سے برج کو فائدہ ہوگا، کون کون سے برج والوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور کن کن برجوں کو کوئی انعام اور لاٹری لگنے والی ہے، اور کن کن برجوں کی پروموشن ہوگی، ترقی ہوگی، اور کون سے برج والے ملک سے باہر جائیں گے، اور کون کون سے برج والے زیارتوں پہ جائیں گے۔ ان تمام صورتحال پر آج ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل یعنی ایریز۔ تو ایریز والوں کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، یعنی ایک تو لگن کا لارڈ مریخ لگن میں بہت اچھی پوزیشن پہ 10 ڈگری پہ ہو کر براجمان ہے۔ دوسرا، ان کے 10ویں گھر کے اندر 1 2 3 4 5 ستارے یعنی عطارد، قمر، جوپیٹر، سیٹن اور سن، 5 ستارے ان کے 10ویں گھر میں، یہ بہت بڑا راج یوگ ہوتا ہے۔ یعنی ایسا آدمی اگر کسی ملک کا راجہ نہ بھی ہو تب بھی راجوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، یہ بہت بڑا راج یوگ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں برج حمل یعنی ایریز والوں کے لیے بہت اچھی صورتحال بننے جا رہی ہے۔ پرموشن ہوگی، ترقی ہوگی، صحت اچھی رہے گی، معاملات بہتر رہیں گے، اور فناس اچھا ہوگا۔ جن لوگوں کی پرموشنیں رکی ہوئی ہیں ان لوگوں کی پرموشن کے امکانات ہیں، ان لوگوں کی ترقی کے امکانات ہیں۔ تو معاملات مجھے بہت اچھے ان کے برج حمل والوں کے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ان کا جو دوسرا گھر ہے خانہ مال ہے، وہ بھی بہت مضبوط ہے۔ دوسرے کا مالک ستارہ زورا لگن سے نامے پڑا ہوا ہے، تو یہ دوسرا گھر بھی بہت مضبوط ہے ان کا۔ اور تیسرا گھر اس سے بھی طاقتور ہے۔ تو چوتھا گھر جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ چوتھے گھر کے حوالے سے ان کی پوزیشن میں جو بہت مضبوط دیکھتا ہوں، یعنی چوتھا گھر جو ہوتا ہے پراپرٹی کا ہوتا ہے، جائیداد کا ہوتا ہے، گاڑی کا ہوتا ہے، سواری کا ہوتا ہے، کوئی نیا سسٹم، کوئی نئی صورتحال کھڑی کرنی ہو، کوئی کاروبار، کوئی بڑا کاروبار کھڑا کرنا ہو، تو اس کے لیے یہ سسٹم جو ہے یہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ تو چوتھا گھر بھی ان کا، والدہ کی صحت ماشاءاللہ بہت اچھی رہے گی، چیزیں بہت اچھی بننا شروع ہو رہی ہیں، نئی گاڑی، نئی سواری، نئے معاملات ان کے بننے شروع ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو چوتھا گھر ہے وہ بہت طاقتور ہوا ہے۔ اسی طرح پانچواں گھر جو ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے۔ پانچویں کا مالک بھی 10ویں، یعنی اولاد کا سکھ ہوگا۔ جو لوگ اولاد کے بارے میں کوئی پلان کر رہے ہیں ان کے ہاں بچے کا یعنی بیٹے کی پیدائش ہوگی اور بیٹے کا سکھ ہوگا۔ یہ بہت اچھا وقت ہے برج حمل والوں کے لیے اولاد کی پلان کرنا، یا جو بچے کہیں بیرون ملک پڑھنے کے لیے، ڈگری کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، یا کوئی مطلب ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ بنانا چاہ رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے، یا کچھ لوگ اپنے بچوں کو باہر تعلیم کے حوالے سے بھیجنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو لازمی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کی پوزیشن بہت بہت مضبوط دیکھتا ہوں۔ اسی طرح 7واں گھر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت طاقتور ہے۔ 7ویں کا مالک نام ہے، یہ بہت اچھا ہے، یعنی بہت خوش نصیب میرج کا یہ ملاپ ہوتا ہے، بہت خوش نصیب میرج کا ملاپ ہوتا ہے۔ اگر کسی خاتون کے ذائچے کی شادی کے حوالے سے صورتحال بننے جا رہی ہے تو اس کا شوہر بہت اچھا ہوگا، بہت کامیاب آدمی ہوگا۔ اور اگر کسی مرد کے ذائچے میں ایسا کوئی سسٹم بننے جا رہا ہے شادی کے حوالے سے تو اس کی بھی پوزیشن بہت مضبوط ہو۔ لیکن چونکہ منگل لگن میں، اس لیے میچ کروا لینا، تھوڑا سا ذائچے کی اگر میچنگ کروا لیتے ہیں تو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، چونکہ مارس کا لگن میں ہونا وہ ایک منگل یوگ بناتا ہے، منگل یوگ بھی بناتا ہے، تو لہٰذا اس کی اگر آپ میچنگ کر لیتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے۔ اسی طرح ان کا 9واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، یعنی 9ویں کا مالک 10ویں، یہ بہت اچھا سائن ہوتا ہے، بہت زبردست سائن ہوتا ہے، یہ راج یوگ ہوتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ اگر کوئی لوگ کسی کی پہلی شادی خراب ہو گئی ہے، دوسری شادی کے حوالے سے اگر کوئی ایسا سسٹم بنانے جا رہے ہو، کوئی ایسا سلسلہ بنانے جا رہے ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت اچھا وقت ہے۔ اس میں بہت اچھی، چونکہ زورا پڑا ہوا ہے، وینس جو ایکچول شادی کا ہی ستارہ ہے، اور اس کا لارڈ بھی جوپیٹر ہے جو کہ 10ویں پڑا ہوا ہے، تو بہت کامیاب کمبینیشن بن رہا ہے شادی کے حوالے سے۔ تو آپ کو فوری طور پر ایسا کوئی جو بھی سسٹم آپ کے سامنے ہو
اس پہ قدم اٹھانا چاہیے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے آپ کو. اور مذہب کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، زیارتوں پہ کوئی لوگ اگر جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو بھی جانا چاہیے. انشاءاللہ وہ بھی بہت انجوائے کریں گے. اور لک کا گھر، برج حمل والوں کے لیے لک کا گھر بھی بڑا مضبوط ہے. یعنی ناواں گھر جو ہوتا ہے خوش نصیبی کا ہوتا ہے، لک کا ہوتا ہے، تو یہ بھی بڑا طاقتور ہونے جا رہا ہے. ذائچے میں نے بہت دفعہ بتایا کہ ذائچے میں سب گھر مضبوط اور ناواں گھر مضبوط نہ ہو تب وہ مزیدار صورتحال نہیں بنتی. لیکن ناویں گھر کا مضبوط ہونا ذائچے کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے. اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے 10واں گھر. یعنی وہ ایک بہت بڑا راج یوگ بنا رہا ہے. 5 ستارے 10ویں گھر میں، یہ بہت بہت بڑی پوزیشن ہے، بہت بڑی پوزیشن ہے. تو ایریز والوں خوش ہو جاؤ، آپ کا یہ ہفتہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گا. بہت ایک نئی صورتحال، ایک نئی ڈیولپمنٹ میں ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. 10ویں کا مالک بھی 10ویں ہے، بلکہ 11واں گھر، 11ویں کا مالک بھی 10ویں ہے سیٹن. تو یہ بھی بڑا مضبوط ہے 11واں گھر. تو بہت اچھی پوزیشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ. 10واں گھر، 11واں گھر مفادات کا ہوتا ہے، فائدوں کا ہوتا ہے 11واں گھر. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مضبوط ہے. ٹورس یعنی سور، تو سور والوں کی پوزیشن بھی بہت اچھی ہے، بہت اچھی پوزیشن ہے سور والوں کی. ان کا اسینڈنٹ تھوڑا سا ویک ہے کیونکہ راہو پڑا ہوا ہے اسینڈنٹ میں، اور اس کا لارڈ بھی جو ہے وہ 8ویں گھر میں ہے. تو تھوڑا سا اسینڈنٹ ویک ہے، تو لہٰذا کوئی ایسی فکر مندی کی بات نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نکلیں ایک صدقہ سفید چیز کا، جیسے انڈا ہے، چاول ہے، چینی، کچھ بھی آپ تھوڑا سا اپنے پہ سے گھما کے صدقہ دے کے آپ نکل جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہے گا. تو اسینڈنٹ تھوڑا سا ویک ہے. باقی ان کا جو دوسرا گھر ہے، خانہ مال جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. جو لوگ کرنسی کا کام، پیسے کے لین دین کا کام، جو لوگ بیرون ملک سے جو کرنسی کا کام کرتے ہیں، بیرون ملک سے پیسے کے لین دین کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے میں بہت اچھی پوزیشن دیکھ رہا ہوں، بہت طاقتور پوزیشن دیکھ رہا ہوں ان کے لیے. تو اسی طرح جو کوئی نئے معاہدے آپ کرنا چاہتے ہیں، نئے ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ مستقبل کی کوئی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، تو دوسرا گھر کی یہ تمام منصوبات جو ہوتی ہیں وہ دوسرے گھر کی ہوتی ہیں. ظاہر ہے جب دوسرا گھر طاقتور ہے تو آپ جو بھی منصوبات اس میں کریں گے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ اس کا بھی پوزیشن بہت مضبوط ہے تیسرے گھر کی، کیونکہ تیسرے گھر کا لارڈ مون جو ہے وہ بھی 9ویں گھر میں ہے. تو کوئی ڈومیسٹک، کوئی اندرون ہے، کوئی ایسا کوئی کاروبار، کوئی نیا کوئی سلسلہ، کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال اگر بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی، اس میں بھی آپ کو کامیابی. بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے. ملازمین آپ کا بہت خیال رکھیں گے. بہت اچھی پوزیشن ہے تیسرے گھر کے حوالے سے. اب ہم آ جاتے ہیں چوتھے گھر کی طرف. تو چوتھا گھر بہت مضبوط ہے. چوتھے کا لارڈ بھی 9ویں پڑا ہوا ہے. تو زمین، جائیداد، پراپرٹی، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ اسی حوالے سے ہوتی ہیں، چوتھے گھر کے حوالے سے. چوتھا گھر والدہ کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. اور چوتھا گھر جو ہوتا ہے پراپرٹی، زمین، جائیداد، نئی گاڑی، نئی سواری، نئی چیزیں اگر آپ کوئی بنانا چاہ رہے ہیں تو چوتھے گھر کے حوالے سے وہ پوزیشن میں بڑی مضبوط دیکھ رہا ہوں آپ کی. اچھا، 5واں گھر وہ بہت مضبوط ہے، کیونکہ ایک تو 5ویں کا لارڈ جو ہے وہ 9ویں پڑا ہوا ہے. دوسرا 5 ستاروں کی نظر جو ہے وہ آپ کے 5ویں گھر پہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت اچھی خبریں آپ کو اولاد کے حوالے سے، لو میرج کے حوالے سے، اور ڈگری کے حوالے سے، ایسی کوئی چیزیں جو ہوتی ہیں جو 5ویں گھر کی منصوب، جو روحانیت اجاگر ہونے لگتی ہے. آپ جو بات کرتے ہیں اس میں وزن ہوتا ہے، لوگ آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، آپ میں ایک روحانیت بھی آنے لگتی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا سلسلہ 5ویں گھر کے حوالے سے بنا ہوا ہے. تو 5واں گھر آپ کا ماشاءاللہ سے بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. اسی طرح جو ہے وہ 7واں گھر وہ بھی تھوڑا سا ویک ہے. 7ویں کا لارڈ 12ویں پڑا ہوا ہے، منگل، اور منگل یوگ بھی بنا رہا ہے. تو لہٰذا میرج کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھ کے، سوجھ بوجھ کے ساتھ اگر کوئی آپ فیصلہ کریں گے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہے. چونکہ منگل یوگ بھی بنا ہوا ہے
تو لہٰذا جب بھی آپ شادی اگر آپ نے ان دوران کرنی ہے تو آپ نے ذائچے کو میچ ضرور کرنا ہے. بغیر میچنگ سے ذائچہ کے حوالے سے اگر آپ کوئی ایسا کوئی سسٹم بنائیں گے تو اس میں پرابلم آ سکتی ہے، چونکہ منگل یوگ بڑا کڑک ہے. میں منگل یوگ کا فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ ستارہ مریخ اگر لگن میں دوسرے چوتھے ساتویں آٹھویں یا 12ویں پڑ جائے تو یہ منگل یوگ ہوتا ہے. معاف کیجیے، تو یہ منگل یوگ ہوتا ہے. تو منگل یوگ بنا ہوا ہے، تو اس میں شادی کے حوالے سے تو میں ٹورس والوں کو یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا اوائڈ ہی کرنا چاہیے معاملات کو. اور جو کوئی شراکتی کاروبار یا کوئی نیا کاروبار یا بیرون ملک کے حوالے سے اگر کوئی آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. ابھی کوئی ایسی صورتحال آپ کے برج کے حوالے سے بن نہیں رہی، تو لہٰذا آپ کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کے آپ کو فیصلہ کرنا آپ کے لیے بہت بہت مفید ثابت ہوگا. اسی طرح آپ کا جو نواں گھر ہے وہ بہت طاقتور ہے. 5 ستارے آپ کے نویں گھر میں، عطارد، قمر، مشتری، جوپیٹر، سیٹن، سن، یہ نویں گھر میں پڑے ہوئے. تو خوش نصیبی کا جو گھر ہے وہ بہت طاقتور آپ کا بنا ہوا ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک سے باہر جا کر اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت اچھا وقت ہے. آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کامیابی. کئی لوگوں کے ایسے کام رکے ہوئے ہیں جو بیرون ملک کے حوالے سے کام رکے ہوئے ہیں، وہ اگر اس کو جو ہے نا انجام دینا چاہ رہے ہیں، اگر کوشش کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت کامیابی ملے گی. اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے. 10ویں کا مالک بھی نامے پڑا ہوا ہے، یہ بھی ایک راج یوگ ہوتا ہے. یہ بہت مضبوط راج یوگ ہوتا ہے 10ویں کا. اور 11ویں کا مالک بھی نامے پڑا ہوا ہے. تو یہ جو سرکار، گورنمنٹ، اعلیٰ عہدہ، اس کے حوالے سے جو بھی بیوروکریسی میں جو لوگ ہیں، چونکہ سیٹن کے حوالے سے لوگ سیاست میں بھی ہوتے ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہوتے ہیں. جو ٹورس والے لوگ ہیں ان کی پوزیشن بہت اچھی بنی ہوئی ہے، بہت اچھی بنی ہوئی ہے. 11واں گھر بھی مضبوط ہے اور ان کا 10واں گھر بھی مضبوط ہے اور 9واں گھر بھی مضبوط ہے. تو دونوں گھر جو ہیں وہ بہت بہت طاقتور بنے ہوئے. تو انشاءاللہ آپ کو بلا جھجک ہو کر کھیلنا چاہیے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے. افسران بالا کا آپ کو تعاون حاصل رہے گا. معاملات آپ کے بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں، چیزیں بہت اچھی بن رہی ہیں. اگر کوئی لوگ دوسری شادی کے لیے کوئی پلان کر رہے ہیں، کسی کی پہلی شادی خراب ہو گئی، بعض اوقات دوسری شادی کے لیے رشتہ نہیں ملتا یا کوئی کوشش نہیں ہوتی، تو اگر آپ کوئی کوشش کر رہے ہیں تو اسے کوشش کو تیز کیجیے تاکہ آپ کو کامیابی حاصل. آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ، اور وہ دوسری شادی آپ کی جو ہوگی وہ انتہائی کامیاب ہوگی. پہلی شادی تو خیر وہ جو بھی ہوا ہم اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن سیکنڈ میرج جو ہے وہ آپ کی بہت کامیاب ہے. اور اس میں جو 10واں گھر ہے وہ بہت طاقتور ہے. 10ویں کا مالک نام ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو بڑے افسران ہیں جو بیوروکریسی میں، ان کی بیرون ملک پوسٹنگ بھی ہو سکتی ہے. معاملات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں. تو اسی طرح ان کا لکی نمبر 321 ہے اور ان کو صدقہ دینا ہے سفید چیز کا. اور باقی انشاءاللہ تعالی ان کے گھر کافی بہتر ہے. جی جوزا یعنی جیمنائی، تو جیمنائی والوں کی پوزیشن تھوڑی سی ویک لگ رہی ہے مجھے، کیونکہ ایک تو ان کے 5 ستارے وہی جیمنائی والوں کے 8ویں گھر میں آ گیا. تو جن کا جیمنائی، جن کا اسٹار ہے سن سائن کے حوالے سے یا اسینڈنٹ کے حوالے سے، ان کی پوزیشن تھوڑی سی مجھے ویک لگ رہی ہے. کیونکہ 10ویں کا مالک، 9ویں کا مالک، یہ سارے ذائچے میں، لگن کا مالک، یہ سارے ذائچے میں 8ویں گھر میں آ گئے. تو تھوڑا سا محتاط رہیں. جو بھی کام، اسینڈنٹ بھی کمزور ہے، تو جو بھی کام کریں، جو بھی معاملات کریں، اس کو بہت دیکھ کر، بہت سوچ سمجھ کر، بہت دیکھ بھال کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کوئی جلد بازی نہیں کرنی ہے. جلد بازی کریں گے تو نقصان ہوگا. تو لہٰذا جو بھی کاروباری لنک یا جو کچھ بھی آپ کو سلسلہ کوئی ہے، اور اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی پوزیشن آپ کو یہ سہولت حاصل ہے، تو آپ ملک سے باہر جا کر بھی کچھ دنوں، 1 ہفتہ 10 دن کے لیے اگر گزارتے ہیں تو وہاں بھی سیفٹی رہتی ہے آپ کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ تھوڑا سا مجھے ویک لگ رہا ہے. تو آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو
کامیابی ہوگی. صرف پلان سے کرنا ہے آپ کو، باقی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی فوری طور پر. موت کا بھی ہر بندے کا برائی کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. یہ جو ہم جنرلی جو بتا رہے ہوتے ہیں چیزیں، یہ تھوڑا سا اسٹار وائز تھوڑی سی ٹینس کرتا ہے، معاملات کو تھوڑا سا ویک کر دیتا ہے، چیزیں ہوتی نہیں ہیں. آج انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک دم سے وہ بریک لگ گئی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف وقتی طور پہ ہوتی ہیں. جیسے موومنٹ چینج ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہم ٹرانزٹ گوچر سے بتا رہے ہوتے ہیں، ٹرانزٹ پوزیشن بتا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ان کی پوزیشن تھوڑی سی ویک ہے. جیسے ان کا دوسرا گھر ہے، خانہ مال ہے، وہ بہت مضبوط ہوا ہے، کیونکہ خانہ مال پہ 5 ستاروں کی نظر ہے. اور ان کا 10واں گھر بھی کافی بہتر ہے، چونکہ جوپیٹر کی نظر ہے 10ویں گھر پہ. تو معاملات اس حد تک خراب نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اسینڈنٹ ویک ہے، تو لہٰذا تھوڑے سے محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے. دوسرا گھر بہتر ہے، کافی اچھی پوزیشن ہے. خانہ مال کو 4 ستارے دیکھتے ہیں، پروٹیکٹ دیتے ہیں، پروٹیکشن دیتے ہیں، ماشاءاللہ کافی بہتر ہے. اسی طرح ان کا جو ہے وہ تیسرا گھر ہے جو سن کا ہے، وہ بھی بہتر ہے. اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جو منگل کی نظر ہے اس کے تیسرے گھر کے اوپر، لیکن اس کا لارڈ چونکہ 8ویں پڑا ہوا ہے تو تھوڑا سا وہ کمزوری ظاہر کر رہا ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا محتاط، یعنی خاص طور پر ملازمین سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ملازمین پہ آپ بالکل بھروسہ نہ کریں. رشتہ دار بہن بھائیوں سے تو تھوڑا بہت تو چلتا رہتا ہے، لیکن ملازمین، خاص طور پر جو ملازمین ہیں، ان پہ آپ کو بڑا بھروسہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ آپ کا جو چوتھا گھر ہے، چوتھا گھر بھی طاقتور ہے، چونکہ 1 2 3 4 5 ستارے نامی نظر 180 ڈگری سے چوتھے گھر کو دیکھتے ہیں. تو چوتھا گھر مضبوط ہے. چوتھا گھر جو جائیداد کا، پراپرٹی کا، کاروبار کا، اور اپنا بیرون ملک سفر بھی ہوتا ہے. یہاں سے جو سٹار بیٹھ کے 12ویں گھر کو دیکھتا ہے تو یہ بیرون ملک سسٹم بھی بنا رہا ہوتا ہے. جو لوگ ملک سے باہر جا کے کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، معاملات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے چوتھے گھر میں جو ستارے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی پوزیشن دیکھنا بہت ضروری ہے. وہی ان کو لے کر جاتے ہیں جو چوتھے گھر میں سٹار ہوتے ہیں. وہ نیشنلٹی کا یوگ بھی بناتے ہیں. میرا مشاہدہ ہے، اللہ کا شکر ہے، میں نے 18 لاکھ ذائچہ بنایا. میں نے اس پہ 50 سال میری ریسرچ ہے. میرے فادر نے اس پہ 70 سال ریسرچ کی ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہماری اس پہ ریسرچ ہے. تو انشاءاللہ تعالی چوتھا گھر آپ کا بہت مضبوط ہے. کوئی سواری چینج ہوگی، کوئی گھر چینج ہوگا، کوئی نیا گھر بنے گا، کوئی والدہ کی صحت کے حوالے سے کوئی انشاءاللہ اچھی خبریں ملیں گی آپ کو. اور یہ چوتھا گھر جو ہوتا ہے، یہ کوئی ایک بڑا کوئی سسٹم جو کوئی لوگ بنانا چاہ رہے ہیں، ٹرسٹ ٹائپ کا جو کوئی چیزیں بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی چوتھے گھر سے دیکھی جاتی ہے. اگر کوئی ایسا کوئی سلسلہ آپ کا پلان ہے تو اس وقت آپ کو اس پہ دیکھنا، اس پہ کام کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے آپ کو. تو اسی طرح ان کا 5واں گھر وہ بہت مضبوط ہے. 5ویں کا مالک 7ویں، یہ لو میرج کے نشاندہی ہے. تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، معاملات بہت اچھے ہیں. زورا کا 7ویں گھر ہونا، 5ویں کا لارڈ ہو کر 7ویں گھر ہونا، یہ ایک بہت اچھا سائن ہے، بہت اچھا. تو میرج کے حوالے سے صورتحال بہت اچھی بنی ہوئی ہے. اگر کوئی شادی کے حوالے سے کوئی آپ کوئی پلان کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی معاملات دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے آپ کی پوزیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے، بہت طاقتور ہے. کوئی شراکتی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس، کوئی نیا، کوئی کھانے پینے کا، کوئی کاسمیٹک وغیرہ، کوئی اس طرح کا کوئی اگر کوئی کاروبار، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کریں، انشاءاللہ اس میں بڑی کامیابی ہے. تو باقی ہم آ جاتے ہیں اب اس کے جو ہے 9ویں گھر کی طرف. تو 9واں گھر تھوڑا سا ویک ہے. ویک کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک تو 9ویں گھر پہ کسی کی نظر نہیں ہے، دوسرا 9ویں کا مالک 8ویں پڑ گیا. تو 9واں گھر تھوڑا سا آپ کا ویک ہے. اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا کالا صدقہ دینا ہے، جیسے کالی دال ہے، کالے چنے ہیں، کچھ سرسوں کا تیل وغیرہ، ایسی چیزیں جو ہے آپ نے اس کا کالا صدقہ دینا ہے. لیکن 10واں گھر خراب نہیں ہے، کیونکہ 10واں مشتری کی راشی ہے، برج ہوت بنتا ہے. تو ہوت پہ نظر بھی مشتری کی، جوپیٹر کی تیسری نظر ہے، جو کہ بہت طاقتور ہوتی ہے. جوپیٹر کی تیسری نظر بہت طاقتور ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ
10वां घर आपका मजबूत है। जो लोग कोई प्रमोशन वगैरह जिन लोगों की रुकी हुई है, जिन्होंने मुलाजमत के लिए, जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं, जो मुलाजमत हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि कामयाबी उनकी तरफ देख रही है। तो 10वां घर आपका ताकतवर है माशाल्लाह, काफ़ी बेहतर है। और 11वां घर भी काफ़ी अच्छा है मुझे लग रहा है। 11वां घर, क्योंकि मंगल 11वें का मालिक होकर 11वें पड़ा हुआ है। जो इनाम व इकराम, लॉटरी वगैरह, मफादात, फ़ायदे, ये सब 11वें घर से ही हासिल होते हैं। बहुत सारे लोग, मैंने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम तो यूँ करते हैं, हमें भाई वो आपका 11वां घर कमज़ोर होता है। आप 11वें देखें, घर जो भी वीक होता है आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं। मतलब उसका नगीना पहने, उसके हवाले से सदकात वगैरह दें, उसके पढ़ाई करें उसके, तो वो घर मजबूत हो जाएगा। जो भी घर कमज़ोर है उसकी रेमेडी ज़रूर मौजूद है। तो रेमेडी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। इसी तरह इनका लकी नंबर जो है 432 है, और इनको सदका देना चाहिए, काली चीज़ का सदका देना चाहिए। कैंसर यानी सरतान, तो सरतान वालों की पोजीशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। 5 सितारे इनके 7वें घर में, जो कि कारोबार का होता है, मैरिज का होता है, फनास का होता है और शराकती कारोबार का होता है। तो बेसिकली जो जायचे का जो 7वां घर होता है, ये 2 चीज़ों का होता है। एक तो कारोबार का होता है और दूसरा मैरिज का होता है। तो मैरिज के हवाले से इनकी पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है, कारोबार के हवाले से भी पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है। एसेंडेंट बहुत ताकतवर है। एसेंडेंट पे 5 सितारे पूरन देख रहे हैं एसेंडेंट को, तो एसेंडेंट बहुत मजबूत है माशाल्लाह। हेल्थी रहेंगे, सेहत बहुत अच्छी रहेगी, और इंशाल्लाह जज्बा मेहनत आपके अंदर उजागर होगा इंशाल्लाह ताला। आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे, जिस चीज़ के बारे में भी थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। तो कैंसर वालों खुश हो जाओ। और कैंसर की पोजीशन ये भी है कि कैंसर को कोई बैरून मुल्क सफ़र भी मैं देखता हूँ कैंसर के हवाले से। तो कैंसर की पोजीशन मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है, और इंशाअल्लाह ताला इनका सूरत हाल जो है वो मुझे काफ़ी मजबूत लग रहा है। चूँकि 5 सितारे लगन के सामने बैठे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा एक योग है, एक बहुत बड़ा योग है। यानी कोई नया, कोई बड़ा कारोबार आप शुरू करने जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आप उसमें हिम्मत और ताकत से कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको उसमें कामयाबी होगी। इसी तरह दूसरा घर जो है वो बहुत ताकतवर है। दूसरे का लॉर्ड भी 5वें पड़ा हुआ, यानी आपको जो भी पैसा मिलेगा, जो भी दौलत मिलेगी, जो भी इज्जत मर्तबा मिलेगा, जो भी आप मालो दौलत के हवाले से जो कुछ भी आप लेंगे, वो सब आपको कारोबार से मिलेगा, कारोबार से मिलेगा। तो कारोबार करें इंशाअल्लाह ताला, इसमें मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। जो लोग करेंसी का काम, जो लोग पैसे के लेन देन का काम, जो लोग फॉरेक्स का काम, जो लोग इस तरह के पैसे के लेन देन या कारोबार या बिजनेस का काम करते हैं, उनके लिए पोजीशन मुझे बहुत मजबूत लग रही है। उनके मामलात मुझे बहुत अच्छे होते हुए लग रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला दूसरा घर भी मजबूत है, तीसरा घर भी मजबूत है। जो तीसरा घर होता है बहन भाइयों का, अकरबा का, रिश्तेदारों का, मुलाजमीन का, डोमेस्टिक सफ़र का, छोटी गाड़ियों का, ये तीसरा घर होता है। तो तीसरा घर काफ़ी बेहतर है। तो इसका मतलब है कि ये तमाम मंसूबात जिनका मैंने अहाता किया, इंशाअल्लाह ताला आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और बहुत सारा कामयाबी भी आपको हासिल होगी इंशाअल्लाह। कोई अंदरून मुल्क सफ़र होंगे जिससे आप बहुत इंजॉय करेंगे अंदरून मुल्क सफ़र से। इसी तरह इनका जो चौथा घर है वो भी ताकतवर है। वो उसका लॉर्ड जो है, चौथा घर जो होता है ना, ये मेंटेनेंस का भी होता है। अगर कोई सितारा आपका चौथे घर पड़ जाता है तो वो आपके मामलात को मेंटेन कर रहा होता है। जो खराबियाँ पिछले दिनों जो भी मामलात ख़राब हुए होते हैं, ये चौथा घर की जो भी उसमें सितारा बैठेगा वो चौथे घर को मेंटेन करेगा, उसकी मेंटेनेंस करेगा, सफाई करेगा, खराबियाँ दूर करेगा चौथे घर। तो चौथा घर ननिहाल का भी होता है। चौथा घर जो होता है वो मुकदमेबाजी का भी होता है, जादू टोनों का भी होता है चौथा घर। तो बात चीज़ें उसका तमाम वो सिस्टम देखना पड़ता है, उसके हवाले देखने पड़ते हैं कि चौथे का लॉर्ड कहाँ है, चौथा घर क्या क्या अफेक्ट कर रहा है। वो जैसे कहते हैं ना जी, आप आजकल तो आप जिसके पास भी जाओ कहते हैं जादू हुआ, जादू हुआ। ओ भाई, हर आदमी पे जादू हुआ, जादू हो जाता है।
لیکن ہر آدمی پہ نہیں ہوتا، اس کا ذائچہ بنا کے چیک کرنا پڑتا ہے کہ آیا اس پہ جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہاں تو ہمارے یہاں تو لوگ جو بھی آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سر ہم پہ جادو ہوا ہے، ہم پہ جادو ہے۔ آپ کو کسے پتا ہے؟ فلاں نے بتایا تیرے پہ جادو ہے، تیرے پہ جادو۔ ایسا نہیں ہے، لوگوں کو پلیز لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں، جو صحیح بات ہے وہ بتائیں۔ صحیح بات کریں گے آپ کی بات میں اثر ہوگا، اگر آپ بات غلط کریں گے، ہلکی بات کریں گے تو لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے، پھر آپ کو وہ عزت وہ مقام نہیں ملے گا۔ تو سچ جو ہوتا ہے نا، سچ لوگ سننا چاہتے ہیں، اور سچ میں ایک بڑی پاور ہوتی ہے۔ تو یہ چھٹا گھر جو ہوتا ہے یہ جادو ٹونے کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس طرح اٹیک کر رہا ہے، کیا معاملات ہے، کیا اینگل بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ پہ جادو ٹونا ہو۔ تو اس کی ریمیڈی ہے، اس کا علاج آپ خود بھی کر سکتے ہو۔ اس کا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے وہ، کہ وہ صرف وہی کرے گا جس نے بتا دیا۔ اب اللہ کا کلام ہے، اللہ تو کہتا ہے میں تو تمہاری شارک سے بھی نزدیک ہوں۔ تو جب آپ بھی وہ پڑھائی کر سکتے ہو، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پہ یہ چیزیں جو ہیں میرے اوپر ہیں، تو وہ جب آپ کو وہ پتہ چل جائے گا تو اس کی ریمیڈی موجود ہے، تو اس کی ریمیڈی کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ تو اسی طرح 7واں گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، میرج کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، بیرون ملک کاروبار کے حوالے سے 7واں گھر بہت اچھا ہے، بہت طاقتور بنا ہوا ہے۔ 5 ستاروں کا اجتماع 7ویں گھر میں ہونا یہ ایک بہت اچھا سائن ہے، بہت زبردست سائن ہے۔ انشاءاللہ جو بھی کاروبار، جو بھی لوگ بڑا کاروبار یعنی بڑا زمین کا، پراپرٹی کا، گارمنٹس کا، زمین سے نکلنے والی اشیاء، کھانے پینے کا کام جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو 100% کامیابی ملے گی۔ اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، 9ویں کا مالک بھی 7ویں۔ جو 9واں گھر ہوتا ہے یہ بھی سفر کا ہوتا ہے، 7واں گھر جو ہوتا ہے یہ بھی سفر کا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں گھر ملا کے دیکھا جاتا ہے۔ 9واں گھر مذہبی سفر کا بھی ہوتا ہے، تو جو 7واں گھر ہوتا ہے یہ مذہبی سفر کا نہیں ہوتا، کاروباری سفر کا ہوتا ہے 7واں گھر جو ہوتا ہے۔ تو مقدمے بازی کا بھی ہوتا ہے، شراکتی کاروبار کا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ تمام چیزیں جو آپ کے یہ گھر مضبوط ہیں ان کی منصوبات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو آگے بڑھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اسی طرح جو 10واں گھر ہے وہ تو بہت طاقتور ہے، منگل مریخ 10ویں کا مالک ہو کر 10ویں پڑا ہوا ہے، یہ راج یوگ ہے۔ مریخ کا تعلق فوج، پولیس، بہترین عہدے والے لوگ، جو مضبوط عہدوں پہ جو لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ وقت، جو برج سرطان سے جو لنک کر رہے ہیں ان کے لیے یہ جو 10واں گھر ہے اس وقت بہت طاقتور ہے۔ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کامیابی ملے گی۔ 10واں گھر بہت طاقتور ہے۔ اسی طرح 11واں گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہوا ہوا ہے 11واں گھر، اس لیے ویک ہوا ہوا ہے 11واں گھر کے، ایک تو راہو پڑا ہوا ہے اور دوسرا اس کا لارڈ بھی جو ہے نا وہ 6ٹھے گھر میں ہے۔ تو جب 6ٹھے گھر میں لارڈ ہوتا ہے تو وہ تھوڑے سے معاملات کو کنفیوز کر دیتا ہے، کبھی کبھار کوئی پھوکا پھاکی بھی ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو ذرا اگر دیکھ کے کلیئر کر کے اگر آپ اس کے تھوڑے صدقے ودقے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کو بہتری آ جائے گی۔ لکی نمبر 543 ہے آپ کا، تو اور صدقہ آپ نے دینا ہے سفید چیز کا، اور انشاءاللہ یہ کریں، معاملات آپ کے اوورآل بہت اچھے ہیں۔ لیو یعنی اسد، تو اسد والوں کی پوزیشن تھوڑی سی گھبراہٹ والی کیفیت ہے، کیونکہ اسینڈنٹ کا لارڈ بھی جو ہے سن وہ بھی 6ٹھے گھر میں ہے، تو لہذا تھوڑا سا انسان تھوڑا سا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے، تھوڑی سی گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی نے میرے پہ عملیات کر دی ہیں، کسی نے میرے پہ جادو کر دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ لنک کر رہا ہے اس گھر سے، تو وہ ظاہر ہے وہ جو چیزیں لنک کر رہی ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے دباؤ پریشر تو دیتی ہیں، ویسا ہی دیتی ہیں۔ جب آپ کو 7ویں گھر کی دشا آ گئی تو شادی کی ڈیمانڈ ہوگی، 9ویں گھر کی دشا آئے گی تو پھر آپ کو حج عمرے کے زیارتوں کی وہ چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں اجاگر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ لنک سارے گھروں سے ہوتا ہے، تو چونکہ 6ٹھے پڑ گیا لگن کا لارڈ، تو اس لیے تھوڑا سا دباؤ ہے جو کہ خطرناک نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو دوسرا گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، چونکہ 5 ستارے دوسرے گھر کو پورن دیکھ رہے ہیں،
تو دوسرا گھر جو خانہ مال ہے، جو دولت کے حوالے سے، کرنسی کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے، جو لوگ پیسے کا لین دین کرتے ہیں، ان کو بہت بہت مضبوط ان کی پوزیشن ہے، ان کو بھرپور قدم اٹھانا چاہیے اور اپنے معاملات کو بہت تیزی سے کھیلنا چاہیے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ان کو، کیونکہ 5 ستارے آپ کی پوری نظر ہے 5 ستاروں کی آپ کے خانہ مال پہ. تو آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت بڑی کامیابی ملے گی. اور جو کوئی مستقبل کی آپ پلان کرنا چاہتے ہیں، کوئی مستقبل کے حوالے سے کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کرنسی کے پیسے کے حوالے سے کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ہوگی. اسی طرح یہ آپ کا تیسرا گھر وہ بہت مضبوط ہے، اس کا لارڈ وینس 5ویں پڑا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ ملازمین سے، دوستوں سے، بہن بھائیوں سے، اقربا سے، ان تمام لوگوں سے آپ کو فائدہ حاصل ہونے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو ان کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. کوئی آپ کو نقصان نہیں ہے ایسا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے حوالے سے صرف مارس کی ایک 7ویں نظر ہے مارس کی، جو کہ اس کے لیے آپ تھوڑا سا لال صدقہ دے کے مطلب تھوڑا سا آپ گھر سے نکل سکتے ہیں، چیزیں بن سکتی ہیں. تو وہ کوئی ایسا کوئی ان کو وہ خطرناک نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ چوتھا گھر جو ہے وہ بھی ان کا تھوڑا لیو والوں کا جو ہے تھوڑا سا ویک ہے چوتھا گھر. تو لہذا کیتو بھی پڑا ہوا ہے چوتھے گھر میں. تو لہذا آپ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی آپ کوئی گاڑی وغیرہ یا سواری یا کوئی پراپرٹی یا کوئی زمین یا کوئی فلیٹ یا کوئی ایسا کوئی بھی سسٹم اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی کوشش کریں گے اور تھوڑی دیکھ بھال کے اگر کوئی فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی 10 دفعہ سوچ کے، 10 دفعہ دیکھ کے بھال کے پھر آپ کام کریں تو وہ آپ کے لیے کافی بہتر ہے. اچھا، اسی طرح یہ آپ کا جو ہے 5واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. وینس پڑا ہوا ہے 5ویں گھر میں، منگل کی نظر ہے 5ویں گھر پہ. وینس ایک بڑا میری ایک نچوڑ ہے زندگی کا. وینس آپ کے ذائچے میں طاقتور ہونا بہت ضروری ہے. وینس اگر آپ کے ذائچے میں طاقتور ہے تو آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. اور وینس کا 5ویں گھر پہ ہونا یہ بھی ایک بہت اچھا راج یوگ ہوتا ہے وینس کا. اور وینس بہت تکڑا ہو کر آپ کا 5ویں گھر پڑا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کے حوالے سے، جو لوگ ڈگری کے حوالے سے، جو لوگ امتحان دینا چاہ رہے ہیں، جو بچے نئے ڈگری حاصل کریں، بیرون ملک پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں جو بچے، ان کے لیے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے ہیں، بہت کامیابی ہے ان کے لیے. تو ان کو کوشش کرنی چاہیے. جو لوگ اولاد کے حوالے سے پلان کر رہے ہیں، بچے کے حوالے سے پلان کریں، ان کو کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ اولاد کی پوزیشن ان کے ذائچے میں میں بہت اچھی دیکھ رہا ہوں، معاملات بہت اچھے دیکھ رہا ہوں میں ان کو اولاد کے حوالے سے. اسی طرح 11واں گھر جو ہے 7واں گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے، کیونکہ کوئی نظر بھی نہیں ہے ایسی، اور 7ویں کا لارڈ بھی جو ہے وہ چھٹے پڑا ہوا ہے. تو تھوڑا سا جو بھی آپ میرج کے حوالے سے تھوڑا سا ڈیلے کر کے یا جو بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کے کریں، دیکھ بھال کے. بلکہ 7 گھڑی نکال کے اگر آپ شادی کرتے ہیں تو گھڑیوں کی تو بڑی اہمیت ہے نا. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے گھڑیوں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ گھڑیوں کی اہمیت ہے، تو اللہ بھی گھڑیوں کی بات کر رہا ہے. تو گھڑیوں کی جیسے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي، ہمیں قسم ہے عصر کی ساتھ. تو بات یہ ہے کہ گھڑی اگر آپ نکال کے شادی کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کافی بہتر صورتحال ہے. تو اس سے آپ نکل سکتے ہیں، اس سے آپ وہ چیزیں نکال کر آپ اپنے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں. اسی طرح یہ آپ کا 9واں گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے. 9ویں کا مالک ستارہ مریخ 9ویں پڑا ہوا ہے اور 10 ڈگری پہ ہے. تو کافی اچھی پوزیشن. تو خوش نصیبی کا ہے. بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، کوئی سیکنڈ میرج کے حوالے سے کوئی آپ پلان کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب جن لوگوں کی شادی خراب ہو گئی ہے یا جن کی پہلی شادی ناکام ہو گئی ہے تو وہ دوسری شادی اگر کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ان کا گھر، دوسری شادی کا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پہ کوئی بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی زیارتوں پہ، کوئی حج عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں، اور کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ کنسٹرکشن کا بھی ہوتا ہے، یہ جو ہوتا ہے اپنا 9واں گھر جو ہوتا ہے.
اور یہ بیوی کے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی بیوی کے بہن بھائیوں سے کوئی ناراضگی ہے تو وہ بھی بڑا اچھا پوزیشن ہے، آپ اس سے بھی معاملات کو اپنے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بھی کافی بہتر ہے، 10ویں کا لارڈ ستارہ زہرہ لگن سے 5ویں پڑا ہوا ہے، تو بہتر ہے، کوئی ایسی کوئی خرابی۔ اور آپ مزے کی بات یہ کہ 5 ستارے پورن 10ویں گھر کو دیکھتے ہیں، تو 10واں گھر برج لیو والوں کا بہت اچھا ہے، بہت مضبوط ہے 10واں گھر۔ اس کی نظر ہی ان جو 5 ستاروں کا جو اجتماع بنا ہوا ہے، ان کی نظر 10ویں گھر پہ ہے اور دوسرے گھر پہ ہے، ان دونوں گھروں کو یہ طاقتور کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ 10واں گھر بھی آپ کو بہت مضبوط ہے، اور لیکن 11واں گھر جو ہے وہ بھی مضبوط ہے، چونکہ زہرہ کی نظر ہے 11ویں گھر پہ، اور زہرہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے لگژری کا، پیسے کا، کرنسی کا، اچھی خوراک، اچھے کلاتھ، اچھی گاڑی، اچھی چیزوں کا ہوتا ہے زہرہ۔ تو زہرہ کی نظر ہونا 11ویں گھر پہ بہت اچھی، بہت خوبصورت سائن ہے یہ آپ کے لیے۔ تو وینس کا طاقتور ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو کوئی ایسی اگر کوئی وینس کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے تو ان کو اوپل پہننا چاہیے، چھوٹی اس فرسٹ فنگر میں پہنے، کیونکہ یہ وینس کا ماؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اصل میں ہم اسٹون جو ہے نا ماؤنٹ کے حوالے سے پہنتے ہیں، جیسے زول کا ماؤنٹ مشتری کا ماؤنٹ ہے، زول کا ماؤنٹ ہے، سورج کا ماؤنٹ ہے، مرکری کا ماؤنٹ ہے، یہ وینس کا ماؤنٹ ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی اوپل پہن سکتے ہیں۔ تو یہ ماؤنٹوں پہ پہننے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ماؤنٹوں کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اصل بات یہ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اس انگلی میں کیوں پہنے، بھائی پخراج آپ اس انگلی میں اس لیے پہنیں گے کہ یہ مشتری کا ماؤنٹ ہے، یہ نیلم آپ اس انگلی میں اس لیے پہنیں گے کہ یہ نیلم کا ماؤنٹ ہے، اور یہ سن کا ماؤنٹ ہے، آپ اس لیے اس پہ نیلم پہنیں گے۔ تو یہ ماؤنٹوں پہ پہنے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کا لکی نمبر جو ہے 621 ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے کالی چیز کا، سنبلا یعنی ورگو۔ تو ورگو والوں کی پوزیشن بہت مضبوط ہو رہی ہے، بہت مضبوط ہو رہی ہے، کیونکہ 5 ستارے لگن کو دیکھتے ہیں، اور 5 ستارے 9ویں گھر کو دیکھتے ہیں، اور 5 ستارے 11ویں گھر کو دیکھتے ہیں۔ تو وینس والوں خوش ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہت بڑی لاٹری، بہت بڑا انعام، بہت بڑے معاملات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں، آپ کی لک بہت چمکنے والی ہے، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آسانی سے آپ کی ہونے والی ہیں، بالکل بے فکر ہو جاؤ انشاءاللہ۔ اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے وینس والوں کا، کیونکہ 5 ستاروں کی نظر اسینڈنٹ پہ ہے، جو کہ اسینڈنٹ کو بہت طاقت ہے۔ اسینڈنٹ کا مطلب ہے کہ تالے لگن، یعنی جو جیسے ہم تو سن سائن اور اسینڈنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں جو اسینڈنٹ جو ہوتا ہے وہ تالے ہوتا ہے، جو اسینڈنٹ ہوتا ہے، جیسے ورگو ہے۔ اب ورگو کو ہم اسینڈنٹ رکھ کے اس کی نظرات جب ہم ملائیں گے تو وہ اسی طرح ملائیں گے کہ 5 ستارے اسینڈنٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو اسینڈنٹ مضبوط ہے۔ اسی طرح ہی دوسرا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس کا لارڈ جو ہے وینس، وہ 4تھے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ جو 4تھا گھر جو ہوتا ہے وہ جائیداد کا، بہت خوبصورت گاڑی یا بہت خوبصورت گھر یا بہت خوبصورت آپ کے کوئی بلڈنگ آپ کھڑی کرنے جا رہے ہو، کوئی بہت خوبصورت کوئی فرنیچر، کوئی بہت خوبصورت کوئی چیزیں، جو یہ 4تھا گھر چونکہ دیرپا چیزوں کے لیے ہوتا ہے، مطلب ہے کہ جو جیسے آپ نے کوئی گھر بنایا، جیسے آپ نے کوئی بیڈ روم سیٹ وغیرہ یا ایسی چیزیں آپ نے خریدی، تو یہ 4تھے گھر کے حوالے سے ہی جو چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو مانا جاتا ہے۔ تو دوسرا گھر بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، پیسے کا، کرنسی کا لین دین اور معاہدات کا، مستقبل کے حوالے سے جو لوگ پلان کرنا چاہتے ہیں، باہر جانے کے لیے کوئی پلان کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وینس وہاں سے پورن 12ویں گھر کو دیکھتا ہے۔ 12واں گھر جو ہوتا ہے وہ بیرون ملک رہائش کا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی کوئی پلان کر رہے ہیں، کوئی مستقبل کے لیے کوئی ایسا کوئی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ تیسرا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے، چونکہ ایک تو کیتو پڑا ہوا ہے، دوسرا اس کا لارڈ بھی 8ویں گھر میں۔ تو خاص طور پر ملازمین سے آپ نے بھروسہ نہیں کرنا، ملازمین پہ خاص نظر رکھنی ہے، جو ملازمین ہیں ان پہ خاص نظر رکھنی ہے، کسی طرح کا بھروسہ نہیں کرنا، کوئی بھی ملازم آپ کو نقصان دے سکتا ہے، تو لہذا ملازمین پہ آپ نے خاص رکھنا ہے۔ اچھا، 4تھا گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، 4تھے کا لارڈ 5ویں،
یہ ایک بہت بہت، اور دوسرا وینس چوتھے گھر میں ہونا، یہ ایک بہت خوبصورت سائن ہے، بہت خوبصورت کمبینیشن ہے یہ، چوتھے اور پانچویں کا ایک بہت اچھا کمبینیشن ہے۔ تو بہت اچھی پوزیشن ہے چوتھے گھر کی، نئی سواری، نئی گاڑی، نیا گھر، نیا فلیٹ، نئی زمین، نئی چیزیں، تمام چیزیں جو ہیں ایک نئی صورتحال کے بعد آپ کے سامنے آئیں گی جو کہ بہت کامیاب ہوں گی۔ تو اسی طرح پانچواں گھر وہ بہت اعلیٰ بنا ہوا ہے، پانچویں گھر میں 5 ستاروں کا اجتماع، زول، سورج، مشتری، مرکری اور مون، ایک بہت بہت خوبصورت بنا رہا ہے آپ کے پانچویں گھر کو۔ تو جو علم و عقل، روحانیت، انعام، لاٹری وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، چونکہ پانچواں گھر نامے کے سامنے، 11ویں گھر کے سامنے ہوتا ہے، بالکل 180 ڈگری سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت اچھا کمبینیشن بنا رہا ہوتا ہے، بہت معاملات کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو جو لوگ اولاد کی پلان کرنا چاہتے ہیں، جو بہت عرصے سے جن کے بچوں کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے تھے، لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے، انشاءاللہ ان کو کوشش کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 100% ان کو انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی اور معاملات ان کے بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ساتواں گھر جو ہے اس کا لارڈ جو ہے وہ 5ویں پڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ایک فارمولہ ہے، میں بتا دیتا ہوں، میں سب لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سیکھیں، کریں آپ بھی اس علم کو۔ کوئی یہ نہیں کہ کسی کی کوئی یہ مخصوص کوئی وہ ہے، کسی کی اجارہ داری ہے، سب کو کرنا چاہیے۔ علم جتنا بڑھے گا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن ہر آدمی نے اپنے نصیب سے لینا ہے۔ تو علم کو بڑھاؤ، کوشش کرو۔ تو 5ویں کا مالک اگر 7ویں کا مالک اگر 5ویں پڑا ہو تو 150% لو میرج ہوتی ہے، اور اگر مشتری ہو تو تب لو میرج بہت کامیاب ہوتی ہے، چونکہ ایک تو مشتری، دوسرا مشتری کی نظر بھی 5ویں گھر پہ، 7ویں گھر پہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا کمبینیشن ہے۔ اور دوسرا یہ کاروبار کا بھی ہوتا ہے، شراکتی کاروبار کا بھی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ 7واں گھر بہت طاقتور ہوا ہوا ہے، بہت مضبوط ہوا ہوا ہے۔ آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اور اسی طرح 9واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، 9ویں کا مالک بھی وینس ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا، چوتھے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بیرون ملک بھی کوئی جائیداد پراپرٹی بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر وہاں کوئی آپ پلان کر رہے ہیں، ملک سے باہر کے کوئی اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، کوئی نئی سواری لینا چاہتے ہیں، وہاں سے آپ کوئی زیارتوں پہ آنا چاہتے ہیں، کوئی حج عمرے پہ آنا چاہتے ہیں، یا کوئی کنسٹرکشن آپ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں بھی آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ مذہب کا بھی ہوتا ہے 9واں گھر، تو مذہب اور خوش نصیبی۔ میرے والد کہا کرتے تھے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یعنی جو با ادب لوگ ہوتے ہیں، جو 9واں گھر جو اسی سے پھر 9واں گھر ملا ہے نا، جو نصیب والا ہے وہ نیک انسان بھی ہوگا، مذہبی بھی ہوگا، خوش نصیب بھی ہوگا، تو وہ اس کو عزت بھی ہوگی، مقام بھی ہوگا، وقار بھی ہوگا، لوگ اچھے لفظوں سے اس کو یاد کریں گے۔ تو خالی دولت ہونا تو یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ سب کچھ، آپ کے اوپر بارش ہونا شروع ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پیسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو خرچ کرنے کی توفیق دے، اور پیسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت مرتبے میں اضافہ بھی فرمائے آپ کے۔ تو اس کے لیے 9واں گھر جو ہوتا ہے نا، وہ بہت ایک اہم رول پلے کرتا ہے 9واں گھر۔ تو 9واں گھر طاقتور ہونا جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہے۔ مجھے وہ گرو نانک صاحب کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ ونڈ کھا تے کھنڈ کھا۔ تو کتنی بڑی انہوں نے، یعنی پوری انہوں نے ایک بات کو جو ہے نا ایک اس میں کوزے میں ڈال دیا ہے کہ ونڈ کھا تے کھنڈ کھا، یعنی بانٹ کے کھاؤ گے تو سب کچھ کھاؤ گے، بانٹ کے نہیں کھاؤ گے تو کچھ بھی نہیں کھاؤ گے۔ تو گرو نانک صاحب نے جو بات کہی ہے، آپ سوچئے اس میں کتنی انہوں نے گہرائی ہے اس بات کے اندر۔ تو اسی طرح آپ کا 10واں گھر جو ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، اس کا بھی مالک 9ویں پڑا ہوا ہے، تو بہت اچھی پوزیشن ہے 10ویں گھر کی۔ تو اسی طرح آپ کو صدقہ دینا ہے، لال چیز کا صدقہ دینا ہے، اور آپ کا لکی نمبر جو ہے 732 ہے، یہ آپ کا لکی نمبر ہے۔ میزان یعنی لبرا، تو لبرا والوں کی پوزیشن بھی مجھے کافی اچھی نظر آ رہی ہے۔ ستارہ زہرہ جو ہے ان کا ذائچے کے اندر لگن سے 3 پڑا ہوا ہے،
اور چوتھے گھر میں ان کے 4 ستاروں کا اجتماع، جو کہ بہت مضبوط سائن ہوتا ہے۔ لبرا ذائچے کا بہت اچھا برج ہے، کیونکہ لبرا انصاف کا ستارہ ہے، انصاف کا برج ہے لبرا۔ اور اس برج میں ستارے زحل کو شرف ہوتا ہے، ایکزالٹڈ ہوتا ہے ستارہ زحل اس کے اندر، معاف کیجیے۔ تو لبرا والوں کی پوزیشن بہت اچھی ہے۔ ان کا دوسرا گھر جو ہے وہ بھی بہت بہتر ہے، چونکہ کیتو پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ ہو کر چلنے کی ضرورت ہے ان کو، کیونکہ کیتو کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جہاں بیٹھتا ہے اس کی منصوبات کو خراب کرتا ہے، کیتو کا یہ فارمولہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا خانہ مال جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے، پیسے کا لین دین، جو لوگ کرنسی کا کام کرتے ہیں، جو لوگ پیسے کے لین دین کا کام کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی فیصلہ کریں بڑا ناپ تول کر دیکھ بھال کر فیصلہ کریں، کہیں مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، غلطی نہیں ہونی چاہیے، غلطی ہوگی تو نقصان ہوگا، تو لہٰذا دیکھ بھال کر فیصلہ کریں۔ تیسرا گھر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، وینس سن تیسرے گھر میں ہے۔ سن چونکہ سیجیٹیریس میں چل رہا ہے ابھی، اور یہ میرا خیال ہے 15-16 کو شاید یہ چینج بھی ہو جائے گا سن، لیکن سن ابھی جو ہے وہ اسی ویڈیو کے دوران ہی سن تبدیل ہو جائے گا، تو سن انشاءاللہ تعالیٰ کافی چینج ہوگا تو جدی میں آ جائے گا، تو پوزیشن کافی ابھی فی الحال پوزیشن کافی بہتر ہے ان کی، اور سن بھی اچھی پوزیشن پہ ہے۔ سیجیٹیریس میں سن بہت مضبوط ہوتا ہے، مشتری کی راشی میں، چونکہ متر راشی ہے یہ اس کی سن کی، تو مضبوط ہوتا ہے سورج اس میں۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اس کے چوتھے گھر کی طرف، تو چوتھے گھر میں 4 ستارے قمر، زحل، مشتری اور عطارد کا کران ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کران ہے، جب ان کے چوتھے گھر میں کسی آدمی کا ایسا کران پڑ جائے تو وہ ایک بہت بڑی پوزیشن آ جاتی ہے، اچانک بہت سارے معاملات اس کے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، چیزیں بہت ساری بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، معاملات اس کے اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا چوتھا گھر بہت مضبوط ہے، کوئی نئی بلڈنگ، کوئی نیا گھر، کوئی نئی سواری، کوئی نیا اسکول مدرسہ، یعنی کوئی ایسی بھی کوئی آپ یونیورسٹی یا کوئی کالج بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بڑی حد تک اس میں کامیابی ملتی ہے۔ تو چوتھا گھر بہت مضبوط ہے۔ پانچواں گھر جو ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، پانچویں کا لارڈ چوتھے، تو پانچواں گھر بھی بہت مضبوط ہے۔ جو لوگ بچے باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، باہر جو ڈگری حاصل کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، جو لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو جو لوگ اولاد کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو اولاد کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک سکھ، ایک بہت بڑی ایک نعمت خداوندی ہے جو آپ کے انشاءاللہ تعالی اللہ نے آپ پہ کرم کیا ہے، اور یہ معاملہ انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ضرور حاصل ہوگی۔ اور پانچواں گھر روحانیت کا بھی ہوتا ہے، پانچواں گھر ڈگری کا بھی ہوتا ہے، پانچواں گھر گرو مرشد کا بھی ہوتا ہے، پانچواں گھر تو اور تعلیم کا بھی ہوتا ہے، پانچواں گھر سب سے اہم ڈگری، یعنی ذائچے میں اگر کسی کا پانچواں گھر بہتر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی اعلیٰ ڈگری نہیں ہے، تو پانچواں گھر ڈگری کا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر چونکہ ایکٹیو ہے اس وقت، جو لوگ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ تعلیم کے حوالے سے ایک بڑی پوزیشن پہ جانا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جانا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ان کو کامیابی ہے ان کو۔ ساتواں گھر جو ہے اس میں منگل پڑا ہوا ہے، مریخ پڑا ہوا ہے، جو کہ ایک منگل یوگ بنا رہا ہے، تو لہٰذا اس دوران جو بھی آپ شادی کریں میچ کروا کے شادی کریں، بغیر میچنگ سے شادی کرنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگر آپ نے خدا نہ کرے کوئی ایسی غلطی کی اور منگلک سے شادی ہو گئی تو وہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، ایک تو انڈرسٹینڈنگ نہیں رہتی، دوسرا بعض اوقات اور بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ منگل یوگ جو ہوتا ہے یہ ایک بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ نے اس کو نکال کے، اس کو گزار کے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کام آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اسی طرح یہ آپ کا جو 9واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، 9ویں کا مالک چوتھے، یہ بہت مضبوط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیرون ملک سے کوئی پراپرٹی، کوئی گھر، کوئی گاڑی، کوئی سواری، جو لوگ بیرون ملک میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ اگر وہ اس کے لیے کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کامیابی ملے گی۔ اور سیکنڈ میرج کے حوالے سے بھی 9واں گھر بہت طاقتور ہے،
تو جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، دوسری کسی پہلی کوئی خراب ہو گئی ہے کوئی معاملہ، سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ گھر بڑا مضبوط بنا ہوا ہے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو اس میں ان کو بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے، اور یہ مذہبیت کا بھی ہوتا ہے، اور یہ روحانیت کا بھی ہوتا ہے، اور یہ پانچواں گھر جو ہوتا ہے دور دراز سفر کا بھی ہوتا ہے۔ پانچواں گھر جو ہوتا ہے یہ اپنا یہ زیارتیں وغیرہ، حج عمرہ اور کنسٹرکشن کا بھی ہوتا ہے۔ اس میں کنسٹرکشن اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اس اچھے وقت میں شروع کر سکتے ہیں، جو کہ بہت ساری بلا رکاوٹ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح 10واں گھر وہ بہت طاقتور ہے، 4 ستارے 10ویں گھر کو ناظر ہے، 10ویں کا مالک چوتھے۔ تو برج میزان والوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے وہ میں بڑا مضبوط دیکھ رہا ہوں، بہت طاقتور دیکھ رہا ہوں یہ ہفتہ۔ عزت میں، مرتبے میں، معاملات میں، چیزوں میں بہت بہتری، بہت اچھی پروموشن، ترقی۔ جن لوگوں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی بڑی حد تک اس میں کامیابی مل سکتی ہے۔ تو معاملات بہت اچھے ہیں اس میں، جو برج میزان والے جو لوگ ہیں ان کی پوزیشن میں بہت اچھی دیکھ رہا ہوں۔ تو میزان بہت اچھا برج ہے، بہت اچھے لوگ، محبت چونکہ زہرہ کی راشی ہے، محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 7 اور 3 ہے ان کا لکی نمبر، اور ان کو صدقہ جو ہے ان کو دینا چاہیے، کالی چیز کا صدقہ دینا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ان کو یا کبیرو یا مت الو اس کا ورد بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اسکارپیو یعنی اکرم، تو اسکارپیو والوں کی پوزیشن پچھلے دنوں تو بہتر ہو گئی تھی، زہرہ اسینڈنٹ میں چل رہا تھا، اب زہرہ چینج ہو کے زہرہ پھر دوسرے گھر میں آ گیا، سن کے ساتھ بھی آ گیا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اسکارپیو تھوڑا سا پھر پرابلم میں آ گیا، معاملات اس کے تھوڑے سے کمزور ہو گئے ہیں، کیونکہ اسینڈنٹ کا لارڈ بھی ان کا چھٹے گھر میں آ گیا۔ تو ویسے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی خرابی نہیں ہے۔ میں نے ابھی بھی بتایا کہ اسینڈنٹ کا لارڈ جب چھٹے گھر میں آ جائے تو چھٹا گھر مینٹیننس کا بھی ہوتا ہے، یعنی جو خرابیاں ہوئی بھی ہوتی ہیں، جو پرابلمیں ہوئی بھی ہوتی ہیں، یہ ان کو واش آؤٹ کرتا ہے، یہ ان کا فلٹر ہے چھٹا گھر جو ہوتا ہے۔ جب لگن کا لارڈ چھٹے آ جائے تو آپ کے تمام معاملات کو دھونا شروع کر دیتا ہے، معاملات بہتر کرنا شروع، لیکن اس کے ابھی پاورفل رزلٹ نہیں ملتے، کیونکہ صفائی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے رزلٹ آگے جا کے ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسینڈنٹ تھوڑا سا مالی اعتبار سے تھوڑی سی صورتحال ویک ہے، تھوڑا سا دباؤ بھی، پریشر بھی تھوڑا سا چل رہا ہے ابھی تو، لیکن پھر بھی کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، لیکن آگے چل کے جب یہ واش کر دے گا تو آگے جا کے پوزیشن جو ہے نا اسکارپیون والوں کی بہت اچھی ہو جائے گی۔ خانہ مال دولت کا گھر میں وینس پڑا ہوا ہے، دولت کے گھر میں، تو لہٰذا وینس کا جہاں بیٹھنا ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، وہ پیسے کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے معاملات کو بہت بہتر بناتا ہے وینس۔ تو لہٰذا پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ خانہ مال اتنا طاقتور نہیں ہے، تو تھوڑے سے محتاط رہ کر احتیاط سے آپ نے کام کرنا ہے۔ آپ جتنا احتیاط کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اتنی زیادہ کم نقصان ہوگا، تو انشاءاللہ بہت بہت محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تیسرا گھر جو ہے اس میں 4 ستاروں کا اجتماع آ گیا، تیسرا گھر بہت اچھا ہے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، شراکت میں اگر کوئی آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کسی بہن بھائی یا رشتہ دار کے ساتھ مل کر، کوئی آفر آپ کو مل رہی ہے اس قسم کی تو آپ کو کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی آپ کا ایک شیلٹر ہے ایک قسم کا۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کا وقت اچھا نہیں چل رہا، آپ کسی دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تو اس کا وقت اچھا چل رہا ہوتا ہے تو تب بھی انسان کو کامیابی مل جاتی ہے۔ بہت سارے آپشن ہوتے ہیں، اسٹرالوجی ایک گائیڈنس ہے، یہی بتاتی ہے آپ کو، کوئی ہم خدا نہ کرے کسی کی تقدیر نہیں بدل رہے، آپ ایک گائیڈ لائن ہے، گائیڈنس دے رہے ہیں کہ آپ کو یوں کریں گے تو یوں فائدہ ہوگا، یوں کریں تو یوں فائدہ ہوگا، دیٹ از دا اسٹرالوجی۔ تو اگر آپ اس طرح کا کوئی شراکت میں کسی دوست کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور جائیداد پراپرٹی کے حوالے سے ابھی کوئی چیز چھیڑ چھاڑ نہ کریں، چیزیں سٹل رہنے دیں، معاملات ابھی تھوڑے سے بہتر نہیں ہیں۔ اپریل تک صورتحال برج اسکارپیو والوں کی
थोड़ी सी टफ है, थोड़ा सा एहतियात से, थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि अप्रैल में जब जुपिटर बुर्ज दल्लू में आ जाएगा ना, तो इनके जो जो स्कॉर्पियन है, इनके 11वें सॉरी चौथे घर में आ जाएगा इनके, जो कि एक बहुत अच्छी पोजीशन बनाएगा इसके लिए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि थोड़े से एहतियात से देखभाल के आप चलेंगे तो मामलात बेहतर रहेंगे। इसी तरह 5वां घर वो अच्छा है, 5वें का लॉर्ड तीसरे पड़ा हुआ है, लेकिन जुपिटर की नज़र है, जुपिटर की तीसरी नज़र है 5वें घर के ऊपर। तो वो 5वां घर जो तालीम के हवाले से, डिग्री के हवाले से, औलाद के हवाले से, रूहानियत के हवाले से जो 5वां घर गिना जाता है, तो इसकी मंसूबात से आपको मैं समझता हूँ कि फ़ायदा हो सकता है। और इसमें आप किसी बच्चे की अगर कोई प्लान कर रहे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसमें भी मैं समझता हूँ कि आपको कामयाबी मिलेगी। इसी तरह ही आपका जो 7वां घर है, 7वें का लॉर्ड दूसरे पड़ा हुआ है वीनस, तो नुकसानदेह नहीं है। 7वां घर अच्छा है इंशाल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि 7वें घर से आपको फ़ायदा हासिल होगा, और पैसे से, दौलत से, मामलात से, कारोबार से। ये 7वें का मालिक अगर दूसरे पड़ा हो तो कारोबार से फ़ायदा होता है, मुलाजमत से फ़ायदा नहीं होता, कारोबार से फ़ायदा होता है। पैसे के लेन देन का जो कारोबार करते हैं, जो करेंसी का काम करते हैं, जो स्टॉक वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए जो है ना, ये इस वक्त जो स्कॉर्पियन है उनके लिए पोजीशन बेहतर है। वो अगर कोशिश करें तो इंशाल्लाह उसमें बड़ी हद तक इनको कामयाबी मिल सकती है। इसी तरह ही 9वां घर जो है वो बेहतर है, क्योंकि 4 सितारों की नज़र है 9वें घर के ऊपर। तो नजरात, इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, हम तो वैदिक ही करते हैं, उसमें नजरात की बड़ी अहमियत है। बैठक की इतनी अहमियत नहीं होती, नजरात जो होती है वो वैदिक ये एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि नजरात बड़ी पावरफुल होती हैं। जब उसको 7 सितारों की नज़र होगी तो वो घर बड़ा ताकतवर होगा, बहुत मजबूत हो जाएगा वो घर। इसी तरह इनका जो 10वां घर है उसका लॉर्ड सूरज है, और सूरज पूरन देखता है 10वें घर को, और पड़ा हुआ भी दूसरे घर में है, तो 10वां घर भी इनका ताकतवर। तो मिला जुला मैं समझता हूँ कि स्कॉर्पियन जो है फिर भी थोड़ा सा मुहतात, देखभाल के थोड़ा सा जैसे चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इनको इंशाअल्लाह ताला इनके मामलात बेहतर तौर पर चलते रहेंगे, चीज़ें बनती रहेंगी, मामलात बेहतर होते रहेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सोच समझ कर जो भी फैसला करेंगे। इसी तरह इनका जो 11वां घर है वो बहुत मजबूत है, 5 सितारे पूरन देखते हैं 11वें घर को। यानी ये देखें ना कि तीसरे घर से 11वें घर पे पूरन नज़र होती है। तो 11वें घर इनामी स्कीम, लॉटरी वगैरह, किसी से फ़ायदा, किसी से मफादात हासिल होंगे, मामलात बेहतर होंगे, चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। तो 11वां घर आपका माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। मैं समझता हूँ कि आपको इनामी बॉन्ड या कोई इस तरह की कोई इनामी स्कीम, लॉटरी वगैरह लेके उसकी लाइन में लगे रहें तो पैसे का कवरेज हो जाएगा आपका। अगर कोई खुदा ना करे कोई नुकसान हुआ है तो उसका कवरेज हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि 11वां घर आपका बड़ा मजबूत है। तो इनाम इकराम का भी होता है, लॉटरी वगैरह का भी होता है, बड़े बहन भाई का भी होता है। तो ये तमाम चीज़ें इसकी मंसूबात को मजबूत कर रहा है 11वें घर को। तो इसी तरह इंशाअल्लाह इनके मामलात मैं समझता हूँ कि मिले जुले रुझान के साथ चलते रहेंगे। इनका लकी नंबर जो है 954 है, और इनको सदका देना चाहिए, लाल चीज़ का सदका देना चाहिए, और या मालिक हो या कुद्दूस हो, इसका विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि मामलात इनके बेहतर हो जाएंगे। सेजिटेरियस यानी कॉस, तो कॉस वालों की पोजीशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सन और वीनस इनका एसेंडेंट में, सन तो खैर चेंज हो जाएगा, वीनस अभी इनके एसेंडेंट में रहेगा, और वीनस का एसेंडेंट में होना बहुत अच्छा साइन है, बहुत खूबसूरत साइन है। वीनस जब एसेंडेंट में हो तो आप जो सोचते हैं वो पूरा होता है। तो इसमें जो आप सोच रहे हैं इंशाअल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश की तकमील होगी। एसेंडेंट बड़ा मजबूत है, और वीनस और सन का 10वें आपके एसेंडेंट में होना एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत ज़बरदस्त साइन है। मैं समझता हूँ कि आपको बड़ी हद तक कामयाबी मिलेगी। जो मैरिज के हवाले से जो लोग ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी शादी भी तैयार है, और चीज़ें जो है वो शादी भी माशाल्लाह सन अगर किसी सूरत हाल में वीनस के साथ पड़ा हो तो शादी भी ऐसी शादी होती है धूमधाम से कि उसको लोग बहुत अरसे तक याद रखते हैं।
اور وینس جو ہے یہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے. انسان جو سوچتا ہے، جو دنیا کا، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی خواہشات کی تکمیل کرنے والا جو سب سے مضبوط ستارہ ہے وہ وینس ہے. جب اگر آپ کے ذائچے میں وینس کمزور ہے تب آپ کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں چل پاتے، کیونکہ وینس آپ کو خوشیاں دینے والا جو ستارہ ہے وہ وینس ہے. تو اسی طرح اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے. اسی طرح دوسرا گھر جو ہے اس میں بھی 4 ستاروں کا اجتماع ہے، قمر، زحل، مشتری اور عطارد. تو یہ ان کی پورا نظر 10ویں گھر پہ ہے. تو جو عزت میں، مرتبے میں، پیسے میں، ملازمت میں، فناس میں، حکومت کی طرف سے اعزاز میں، اعلیٰ عہدے میں، یہ اضافے کا باعث ہوتے ہیں. ایک نہیں بلکہ 4 ستارے دیکھتے ہیں. تو 4 ستارے جب 10ویں گھر کو دیکھتے ہیں تو آٹومیٹک یہ عزت مرتبے میں. اور ایسا فناس بہت اچھا ہوتا ہے. فناس کے معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ بہت، گورنمنٹ سے کوئی کانٹریکٹ مل سکتا ہے، کوئی گورنمنٹ سے کام مل سکتا ہے، کوئی گورنمنٹ سے رکے ہوئے پیسے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں. تو جو دوسرا گھر ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت مضبوط ہے دوسرا گھر. اور اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ بھی زحل کی راشی ہے، وہ بھی دوسرے گھر میں پڑا ہوا ہے. تو تیسرا گھر بھی آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتر ہے، معاملات کافی اچھے ہیں. چوتھا گھر جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے چوتھا گھر، چونکہ جوپیٹر کی نظر ہے چوتھے گھر کے اوپر، مرکری کی بھی ایک ہلکی سی نظر ہے، مون کی بھی نظر ہے. تو یہ ایک اچھا ایک نظریاتی جو ہے چوتھے گھر پہ کوئی جائیداد کا، کوئی پراپرٹی کا، کوئی سواری، کوئی نئی کوئی صورتحال، کوئی نیا گھر، کوئی نئی چیزیں اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی حد تک آپ کو کامیابی ملے گی. چوتھا گھر بہت مضبوط ہے. اسی طرح 5واں گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے. منگل مریخ 5ویں کا مالک ہو کر 5ویں پڑا ہوا ہے. بہت دلیر بیٹا پیدا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے. اگر کسی آدمی کی کوئی ایسی کوئی صورتحال اولاد کے حوالے سے بن رہی ہوتی ہے تو بہت بہادر، بہت ڈر اور طاقتور بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اور دوسرا یہ کہ یہ 5واں گھر جو ہوتا ہے ڈگری کا بھی ہوتا ہے. جو لوگ انجینئرنگ وغیرہ کر رہے ہیں، جو لوگ فوج اور پولیس کے لیے جو لوگ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑی حد تک کامیابی ہوتی ہے. یہ روحانیت کا بھی ہوتا ہے 5واں گھر. تو 5واں گھر بہت طاقتور ہے ان کا. تو اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے جو میرج کے حوالے سے وہاں وینس دیکھ رہے ہیں تو میرج بڑی سکسیس ہے، بڑی کامیاب میرج ہے. اس میں سیجیٹیریس والے جو لوگ ہیں ان کے کوئی منگل یوگ بھی نہیں بن رہا، کوئی میرج کے حوالے سے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں بن رہی. تو یہ بہت اچھا یوگ بنا ہوا ہے. شاید کوئی شراکتی کاروبار، کوئی اس طرح کا کوئی آپ لنک کوئی بنانا چاہ رہے ہیں، کسی کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ملے گی. آپ کریں انشاءاللہ تعالی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور شادی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن ہے. اس وقت جو بھی لوگ شادی کریں گے، سیجیٹیرین جو بھی لوگ شادی کریں گے، وہ شادی ان کی بہت دیر پا چلے گی اور بہت کامیاب ہوگی اور آپس کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلے گی. چونکہ وینس دیکھ رہا ہے تو وینس جو ہوتا ہے نا یہ بڑا. اور دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا جو ایکچول گھر ہوتا ہے وہ مرکری کا ہے، جوزا کا ہے. تو جب میرج یعنی شوہر بیوی، بیوی شوہر، تو جب 7ویں گھر میں ایسی پوزیشن بن جائے تو بڑا، جن سے مخالف جو ہوتا ہے وہ بڑا عقل مند ہوتا ہے، بڑا دانا ہوتا ہے، بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے، آپ کو مشورہ دے کے چیزیں بنا کے آپ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، جس میں آپ ترقی کی منزلیں طے کرتے جاتے ہیں اور انشاءاللہ کامیابیاں ملتی جاتی ہیں. تو اسی طرح وہ معاملات جو ہے نا وہ بہت میرج کے حوالے سے، میرج میں اگر گھر اچھے ہوں آپس میں تو وہ بھی بڑی کامیابی کی ایک دلیل ہوتی ہے. اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے. 9ویں کا مالک لگن میں، یہ ایک راج یوگ ہوتا ہے، بہت اچھا راج یوگ ہوتا ہے. یعنی راج یوگ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہر آدمی راجا بن جائے. راجے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ راجے کی سکھ بھوگنے والا، یعنی عزت سے، مرتبے سے، معاملات سے زندگی گزارنے والا. اور دوسرا یہ کہ ان کا جو 10واں گھر ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے. میں نے پہلے بتایا کہ 4 ستارے 10ویں گھر کو دیکھتے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے، بہت زبردست سائن ہے 10ویں گھر کو 4 ستاروں کا دیکھنا. تو ایک بہت مضبوط پوزیشن ہے، بہت طاقتور ہے. معاملات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں، چیزیں بہت زبردست بننے جا رہی ہیں. اسی طرح آپ کا لکی نمبر جو ہے 1، 9 اور 5 ہے. لکی نمبر 1، 9، 5 ہے.
اور دوسرا یہ کہ آپ کو صدقہ کرنا ہے، کالی چیز کا صدقہ کرنا ہے آپ کو ہفتے کے دن، اور لال چیز کا صدقہ کرنا ہے آپ کو منگل کے دن۔ یہ دونوں صدقے آپ کو کرنے ہیں، کرتے رہنا ہے دونوں صدقے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ بینیفیشری حاصل ہوگی، بہت زیادہ معاملات بہتر ہوں گے، چیزیں بہت اچھی ہوں گی۔ ان بٹوین جب مون دوسرے گھر میں ہو تو اچھی خوراک، یعنی خوراک آپ کے سامنے جو بھی آئے گی ماشاءاللہ بہت اچھی خوراک ہوگی، اور بہت اچھی خوراک آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ نصیب بھی ہوگی۔ اس میں کیپریکون یعنی جدی، تو جدی والوں کی پوزیشن بہت مضبوط بنی ہوئی ہے، 1 2 3 4 5 ستارے لگن میں، سن اور سیٹن، جوپیٹر، مون اور مرکری، یہ ایک بہت بڑا راج یوگ ہے، یعنی ناویں کا مالک، 10ویں کا مالک، لگن کا مالک، دوسرے کا مالک، یعنی جدی والوں خوش ہو جاؤ، آپ کی پوزیشن بہت مضبوط ہونے جا رہی ہے۔ اگلے سال آپ کے لیے بہت اچھا ہے، بہت طاقتور ہے اگلا سال انشاءاللہ، مطلب یہی سال 2021 جو ہے نا، معاملات انشاءاللہ شروع ہو گئے ہیں، چیزیں بہت اچھی بننے جا رہی ہیں۔ ابھی کچھ مہینے 15 دن کے بعد میرا خیال ہے وینس بھی آپ کے لگن میں آ جائے گا۔ جب وینس آئے گا لگن میں تو پھر تو بلے بلے ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اچھی پوزیشن ہو جائے گی۔ تو 5 ستارے ان کے لگن میں ہیں، تو وینس یہ جو کیپریکون ہے یہ ونر ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ونر ہے، 2021 کا ونر ہے۔ اب جو سلسلے شروع ہیں، چونکہ یہ 5 سال اسی گھر میں موو ہوں گے، 2.5 سال یہ برج دلو میں اس میں کیپریکون میں ہوگا، اور 2.5 پونے 3 سال یہ جتی، چونکہ یہ ریٹروگریڈ بھی ہو جاتا ہے نا، ویسے تو یہ 2.5 سال چلتا ہے، اس کے 3 ڈھائیے ہوتے ہیں 7.5 سال کے، لیکن چونکہ ریٹروگریڈ بھی ہوتا ہے، الٹی چال میں بھی ہوتا ہے، ڈگریاں کم کر دیتا ہے، پھر آگے بڑھ جاتا ہے، پھر ڈگریاں کم، اس طرح کرتے کرتے مطلب کم سے کم 2.5 سال تو یہ ایک برج میں رہتا ہے۔ تو 2.5 سال یہ میرے خیال ہے 2023 کی جنوری میں یہ یہاں سے نکلے گا، میرے خیال ہے جدی سے نکل کر دلو میں آ جائے گا، وہ بھی اس کا اپنا گھر ہے۔ زحل کی دو برج ہے نا، زحل کے ایک تو جدی ہے، دوسرا دلو ہے، اور میزان میں اس کو شرف ہوتا ہے، لبرا میں میزان میں اس کو شرف ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہوتا ہے یہ۔ تو یہ بہت طاقتور ہے، جدی والوں کے لیے پوزیشن بہت اچھی ہے، نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئے معاملات بنانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ چلیے، کریے، بڑھیے، آگے بڑھیے، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے لیے، بہت ساری کامیابیاں آپ کے لیے سمیٹے ہوئے ہیں معاملات کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت اچھا ہے، اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، اسینڈنٹ کی بہت اہمیت ہوتی ہے، جائچے میں اگر آپ کا اسینڈنٹ طاقتور ہے تب آپ کی عزت میں، مرتبے میں، دیگر معاملات میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا گھر جو ہے اس کا لارڈ بھی جو ہے وہ اس میں پڑا ہوا ہے، اسینڈنٹ میں پڑا ہوا ہے، تو دوسرا گھر جو خانہ مال ہے، دولت، وہ بہت اچھا ہے، یعنی پیسے کے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پیسے آئیں گے، بہت سارے پیسے آئیں گے، اور خانہ مال جس کا ذائچے میں طاقتور ہو اس کو دولت کی کبھی کمی نہیں آتی۔ آپ کو پتہ ہے وینس کی تیسری نظر بھی ہے خانہ مال کے اوپر، اور خانہ مال کا لارڈ جو ہے وہ لگن میں ہے، جو لوگ کرنسی کا کام کرتے ہیں، جو لوگ پیسے کا لین دین کا کام کرتے ہیں، اور جو لوگ اسٹاک کا کام کرتے ہیں، جو لوگ معاہدات کا کام کرتے ہیں، اور جو لوگ کوئی پلان کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اگلے مستقبل کے لیے کوئی ایسی کوئی صورت حل بنانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو اس پہ ورک کرنا چاہیے، اسٹرانگلی ورک کرنا چاہیے۔ آپ کو کسی قسم کے کوئی خطرے کا اندیشہ نہیں ہے، آپ کا خطرے کی، آپ کی خرابی کی پوزیشن بہت کم ہے۔ ویسے تو ہم حرف آخر نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو حساب کتاب جو ہے نا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ پوزیشن آپ کی بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کا نام لے کر آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے آپ کے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ اب آپ چونکہ یہ پہلی دفعہ یہ کران جو ہے 1960 میں آیا تھا، 60-61 تک رہا، مطلب اس میں اب یہ کران دوبارہ بن رہا ہے۔ تو جب یہ دوبارہ بن رہا ہے کران، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو
ایک نئے سسٹم میں داخل ہوگا. تو جو بچے 60 میں پیدا ہوئے تھے، اب وہ جو نئے سسٹم میں وہ داخل ہوں گے کیپریکون والے، تو ان کے لیے ایک نئی ایک صورتحال بننے جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی سیٹن یا کوئی مشتری اپنے ایکچول برج کو کراس کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ ایک نیا سسٹم بنا رہا ہوتا ہے. یہ کراس زندگی میں 1-2 دفعہ ہی کرتے ہیں، 2 دفعہ میکسیمم 3 دفعہ، لیکن زیادہ نہیں ان کا لمبا ہوتا. میرا خیال ہے 2 دفعہ، بہت زیادہ بھی عمر ہوگی تو 3 دفعہ. جیسے کوئی 1960 میں پیدا ہوئے تو یہ اب آ رہے ہیں 50 سال ہو گئے، شاید زیادہ 1 دفعہ اور کراس کر لیں گے. لیکن مطلب ہے کہ جب بھی یہ کراس کرے گا، آپ کے ایکچول برج کو کراس کرے گا، تو یہ ایک بہت اچھی پوزیشن بنائے گا. اسی طرح تیسرا گھر وہ بھی مضبوط ہے، جوپیٹر بھی دیکھتا ہے تیسرے گھر کو، وہ بہت طاقتور ہے. چوتھا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، منگل چوتھے کا مالک ہو کر چوتھے. نئی سواری، نئی گاڑی، نیا گھر، نئے معاملات، نئی چیزیں، سب معاملات ایک بہتر ہونے جا رہے ہیں. چیزیں بہت مضبوط ہونے جا رہی ہیں جدی والے کیپریکون والوں کے لیے. کیپریکون والوں خوش ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک نیا سسٹم آپ کے لیے بننے جا رہا ہے. آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے لیے 5واں گھر جو ہے وہ تھوڑا سا بھی ویک ہے. وینس 12ویں پڑا ہوا ہے 5ویں کا لارڈ ہو کر، اور راہو بھی یہاں 5ویں پڑا ہوا ہے. تو تھوڑا سا محتاط ہو جاؤ، تھوڑے سے معاملات کو دیکھ بھال کے عقل مندی سے، دھنائی سے چلنے کی ضرورت ہے. چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے سے رک کے چلنے کی ضرورت ہے. 7واں گھر بہت طاقتور ہے میرج کے حوالے سے. 7ویں کا لارڈ لگن میں، اور شراکتی کاروبار، میرج، کاروبار، بزنس، بیرون ملک کاروبار، اس طرح کی کوئی صورتحال اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا وقت ہے، بہت اچھا وقت ہے. اس کو استعمال کرنا چاہیے. 9ویں کا مالک لگن میں، 9th ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ بھی اسینڈنٹ میں، تو وہ ایک بہت اچھا پوزیشن بنائے ہوئے ہے، بہت زبردست پوزیشن بنائے ہوئے. تو جو لوگ حج عمرہ یا جو لوگ سیکنڈ میرج کے لیے جو لوگ ٹرائی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑی حد تک اس میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور 9واں گھر جو ہوتا ہے مذہب کا بھی ہوتا ہے، خوش قسمتی کا بھی ہوتا ہے، خوش بختی کا بھی ہوتا ہے 9واں گھر. تو یہ بہت اچھی پوزیشن 9ویں گھر کی بن رہی ہے. اچھا 10واں گھر جو ہے وہ تھوڑا سا کیونکہ ابھی وینس ہے وہاں پہ، وینس بھی اٹھ کر آ جائے گا، تو تھوڑے سے ویٹ کر لیں، انتظار کر لیں. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پہ کوئی پریشر نہیں آئے گا، کوئی ایسی کوئی صورتحال، کوئی خرابی کی، لیکن وقتی طور پہ تھوڑی بہت کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے چیزیں کے اندر. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ بہتر طور پر ہینڈل کر لیں گے. لکی نمبر آپ کا 2، 1، 7 ہے. تو اور صدقہ آپ نے وائٹ چیز کا دینا. گلو یعنی ایکویریس. تو ایکویریس والے ابھی تھوڑا سا رک جائیں. ایکویریس والے ایک تو سن ان کا لگن میں آ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جوپیٹر بھی آ رہا ہے، لیکن اپریل میں آئے گا. مون آ جائے گا، مرکری بھی آ جائے گا. تو ابھی تھوڑا سا دلو والے جو ہے ان کا اسینڈنٹ تھوڑا سا میں ویک دیکھ رہا ہوں، معاملات تھوڑے سے کمزور دیکھ رہا ہوں. تو آپ کو تھوڑا سا احتیاط، مطلب بہت بڑھ چڑھ کے کھیلنا جو ہے وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. بہت زیادہ دیکھ کے، بھال کے، ناپ کے، تول کے اگر آپ چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بڑا نقصان آپ کو نہیں ہو سکتا. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنا صحت کا خیال رکھیں. جب بھی ذائچے کا جو 12واں گھر ہوتا ہے یہ تنہائیوں کا شکار بھی کر دیتا ہے آدمی کو. تو اس لیے تھوڑا سا مل جل کر پیار سے، محبت سے چلتے رہیں، چیزیں بناتے رہیں، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے. دوسرا گھر جو ہے خانہ مال کا بھی لارڈ جوپیٹر جو ہے وہ بھی 12ویں ہے. تو پیسے کا لین دین، کرنسی کا لین دین، جو لوگ اس طرح کا کام اسٹاک وغیرہ کا کرنا چاہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ چیزیں ان کے زیادہ فیور میں اس وقت نہیں چل رہی. کیونکہ 4 ستاروں کا اجتماع، بلکہ 5 ستاروں کا اجتماع جو ہے وہ 12ویں گھر میں آ گیا. تو یہ انشاءاللہ زیادہ ایستا ٹہلنا. کمر تو بھی میرا خیال ہے 1-2 دن میں ٹہل جائے گا. سن بھی 1-2 دن میں اسینڈنٹ میں آ جائے گا. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ معاملات ان کنٹرول ہیں اور فیور میں ہیں آپ کے. تو اس طرح ہی تیسرا گھر جو ہے اس میں تھوڑا سا محتاط رہے. خاص طور پر ملازمین سے بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جو لوگ ملازمین
جن لوگوں کے ہیں ان سے تھوڑا سا محتاط کریں۔ چوتھا گھر آپ کو ماشاءاللہ بہت طاقتور ہے، 5 ستارے چوتھے گھر کو دیکھتے ہیں، تو چوتھا گھر بہت طاقتور ہے، اور 5ویں نظر ہے چوتھے گھر پہ، جو کہ ایک بہت مضبوط نظر ہوتی ہے۔ کوئی نیا گھر بنانا چاہتے ہیں، نئی فلیٹ، نیا گاڑی، نئی سواری، اور بیرون ملک سیٹ ہونا چاہتے ہیں، بیرون ملک کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ اس وقت وہ بہت اچھا ہے۔ لیکن تھوڑا سا آگے جیسے جیسے آپ تھوڑا سا وقت گزاریں گے انشاءاللہ ایکویریس والوں کی پوزیشن میں بہت اچھی بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اولاد کے حوالے سے بھی پوزیشن بہتر ہے، وینس کی پورن نظر ہے، غبار میں پڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی وینس کی نظر ہے اس کے اوپر، تو وہ بھی معاملات انشاءاللہ تعالی کافی مجھے اچھے نظر آ رہے ہیں، کوئی ایسی خرابی والی بات نہیں ہے۔ تھوڑا بہت تناؤ آ سکتا ہے لیکن ایکچول کوئی ایسی پرابلم کوئی ایسی دینے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح 7واں گھر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ابھی وہ بہت جلدی آ جائے گا، میرے خیال ہے 1-2 دن میں، شاید 17 تاریخ کو یہ ہفتہ ختم ہونے سے کے قریب یہ انشاءاللہ سن جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اس میں آ جائے گا کہ کیپریکون میں آ گیا ہے نا، تو انشاءاللہ تعالی یہ مون آ جائے گا آپ کا، مرکری آ جائے گا آپ کا، یہ 2-3 ستارے انشاءاللہ ودن ویک آپ کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہیں، تو گھبرانا نہیں چاہیے انشاءاللہ۔ مون کی بھی نظر ہے مارس کی بھی نظر ہے 7ویں گھر پہ، اور ادھر سے وینس کی بھی نظر ہے 7ویں گھر پہ، تو 7واں گھر کافی بہتر ہے آپ کا میرج کے حوالے سے، فنانس، کاروبار، جو لوگ نیٹ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی صورتحال بن رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح 7واں گھر جو ہے 9واں گھر جو ہے وہ بہتر ہے، 9ویں گھر میں کوئی خرابی نہیں ہے، 9ویں کا مالک زورا 11ویں پڑا ہوا ہے، تو 9واں گھر یعنی مفادات کا، فائدوں کا 11واں گھر ہوتا ہے، اور 9واں گھر مذہب کا، معاملات کا، چیزیں بننے کا، پیسے کا، دولت کا، بیرون ملک سے فناس کا، بیرون ملک سے عزت مرتبے میں اضافے کا، کاروبار کا، یہ 9واں گھر ہوتا ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتر ہے 9واں گھر۔ اور 10واں گھر وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے، کوئی ایسی کوئی خطرناک صورتحال نہیں، لیکن اوورال ملا جلا ایکویریس جو ہے وہ تھوڑا سا ملا جلے رجحان کے ساتھ چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو، میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کو محتاط ہو کر چلنا چاہیے۔ اچھا 11واں گھر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ویک ہے، وینس تو پڑا ہوا ہے لیکن اس کا لارڈ جو ہے وہ 12ویں گھر میں، تو لہذا وینس تو انشاءاللہ آپ کو پروٹیکشن تو دے گا، لیکن پھر بھی آپ کو انعامی بانڈ یا کسی ایسی چیز میں انویسٹ کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ 12ویں پڑا ہوا ہے، لہذا فل فلیش مفادات آپ کو حاصل نہیں ہوں گے، تو لہذا 11ویں گھر کے حوالے سے آپ کو اپنے معاملات کو تھوڑا سا دیکھ بھال کر چلنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بیرون ملک اگر آپ جا کے کوئی سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں، دیکھیں میں نے بہت دفعہ یہ مثال دی ہے، مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی معاملات ایسے ہیں، تو آپ موو ہو جائیں، جیسے آپ موو ہوں گے آپ کا اسینڈنٹ تبدیل ہو جائے گا، تو جیسے بارش ہو رہی ہے، یہاں بارش ہو رہی ہے، آپ یوں ہٹ گئے تو بارش تو نہیں روکی لیکن آپ کم از کم محفوظ ہو گئے۔ تو موومنٹ جو ہوتی ہے نا، جب ایسی پوزیشن ہو تو جب موومنٹ ہوتی ہے نا وہ بھی آپ کا بڑا ساتھ دیتی ہے، آپ کی بڑی ہیلپ کرتی ہے موومنٹ جو ہوتی ہے، تو تھوڑا سا موو ہوں گے تو معاملات میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھے ہو جائیں گے ان کے۔ تو ان کا لکی نمبر جو ہے 327 ہے لکی نمبر، اور ان کو صدقہ میرا خیال ہے ہرا بھی دینا چاہیے، سفید بھی دینا چاہیے، پیلا بھی دینا چاہیے، کالا بھی دینا چاہیے، 4-5 صدقے ڈیلی ایک جیسے بدھ کو ہرا دے دیں اور پیر کو سفید دے دیں اور ہفتے کو کالا صدقہ، مطلب تھوڑا تھوڑا جو بھی آپ کی حسب توفیق ہے، صدقہ تو ویسے بھی بلاؤں کو دور کرتا ہے، جو بھی آپ کی توفیق ہے تھوڑا بہت کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ پائسز یعنی ہوت، تو ہوت والوں کی پوزیشن کافی بہتر ہے، کافی اچھی ہے ہوت والوں کی پوزیشن، گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہوت والے جو پائسز والے جو لوگ ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ وینس ان کا ذائچے میں 10ویں گھر میں آ گیا، اور 11ویں گھر میں 5 ستاروں کا اجتماع 11ویں گھر میں ہونا، یعنی 10ویں کا مالک
11वें, तो बहुत अच्छा है। और लगन का मालिक 11वें, और मुश्तरी की पूरन नज़र है 11वें घर पे, तो ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा। पाइसिस वालों के लिए मैं समझता हूँ कि सूरत हाल बहुत अच्छी है, मामलात बहुत बेहतर हैं इनके लिए। तो इनका दूसरा घर जो है वो भी बेहतर है, मंगल पड़ा हुआ है अपनी राशि का होकर, यानी कोई किसी दुश्मन की राशि का नहीं है, अपनी राशि का होकर मंगल पड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी पोजीशन है इसके दूसरे घर की। तो पैसे का, करेंसी का, पैसे के लेन देन का, जो मुस्तकबिल का, और जो कोई ऐसी प्लान, कोई ऐसा डिज़ाइन, कोई ऐसे कारोबार की कोई ऐसी कोई सूरत हाल बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आपको कामयाबी होगी। तीसरा घर जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है तीसरा घर। डोमेस्टिक सफ़र करें, डोमेस्टिक कोई किसी मुलाजमीन से फ़ायदा होगा, बहन भाई से फ़ायदा होगा, चीज़ें बहुत अच्छी आपके फेवर में जा रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पाइसिस वालों के लिए। अच्छा, इनका चौथा घर जो है वो बहुत अच्छा है, चौथे का लॉर्ड 11वें, तो बहुत अच्छा है। यानी जो प्रॉपर्टी का, ज़मीन का, किसी कोई मौरूसियत से भी आपको कोई ऐसा जब योग बन रहा हो तो कोई चीज़ें ऐसी मौरूसियत से भी मिल जाती है। यानी कोई बाप दादा की कोई रुकी हुई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी, या कहीं से पैसे, कहीं से ऐसी, तो मौरूसियत से भी फ़ायदा हासिल हो जाता है इसको। 11वें घर पड़ा हुआ घर तीसरे। तो चौथा घर, पांचवा घर जो है वो बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है पांचवा घर। 5 सितारे पूरन पांचवें घर को देखते हैं। तो औलाद की खुशी नसीब होगी, डिग्री हासिल होगी, रूहानियत उजागर होगी, लव मोहब्बत होगी, उसमें कामयाबी होगी, आपको चीज़ें बेहतर बनेंगी आपकी। तो पांचवा घर बहुत मजबूत चल रहा है, बहुत मजबूत चल रहा है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पांचवें घर की मंसूबात में आप हासिल करने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाओगे। इसी तरह जो सातवां घर है उस पर भी 5 सितारों की नज़र है, पूरन देखते हैं सातवें घर को। तो मैरिज के हवाले से, कारोबार के हवाले से, चीज़ों के हवाले से मामलात बहुत अच्छे बनने शुरू हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बननी शुरू हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मामलात बेहतर होना शुरू हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो लोग शराकती कारोबार, ये कोई बिज़नेस, कोई ऐसा कोई कारोबारी को ढूंढ रहे हैं कि जो आपके साथ शराकत में कारोबार करे, मैं समझता हूँ कि आपके इर्द गिर्द ही है, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आप उसको हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन है सातवें घर की। जो मैरिज के हवाले से, जो कोई शादी ब्याह के हवाले से जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको कामयाबी हासिल होगी। इसमें जो है सातवें का मालिक अगर 11वें भी पड़ा हो तब भी लव मैरिज भी होती है, कज़न मैरिज भी होती है। तो बाज़ औक़ात लव और कज़न दोनों हो जाती हैं, यानी कज़न से ही लव हो के वही शादी हो जाती है, तो वो भी इसका एक फार्मूला होता है। तो इसी तरह इनका जो नामा घर है वो भी बेहतर है, बहुत अच्छा है। मार्स है, मार्स अपने घर को पूरन देखता है, तो बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है मार्स की। तो ये काफ़ी बेहतर है नामा घर जो। और 10वां घर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 10वां घर जो है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मामलात बेहतर हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इज़्ज़त में, मर्तबे में, प्रमोशन में, तरक्की में, और कोई हस्ब ख्वाहिश पोस्टिंग में, ये सारी चीज़ें जो हैं इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात को बेहतर बनाएंगी, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला आपकी। और 11वां घर जो है वो तो बहुत ही अच्छा है। 11वें घर में 5 सितारों का इज्तिमा, यानी बात ये होती है कि जब 11वां घर ताकतवर हो तो आप जो सोचते हैं वो पूरा होता है, जो सोचते हैं वो पूरा होता है। तो 11वां घर भी माशाल्लाह बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है। तो पाइसिस वालों के लिए ओवरऑल पोजीशन जो है मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है। ये हफ्ता जो इनको जो चल रहा है जो, ये काफ़ी अच्छा है इनका इंशाअल्लाह ताला, और इसमें बड़ी हद तक इनको कामयाबी है इनको, और चीज़ें इनकी माशाल्लाह काफ़ी। और वीनस, सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि वीनस का 10वें घर होना, या लगन में होना, या चौथे घर होना, या 7वें घर होना, ये वैसे ही कामयाबी की दलील है। तो इंशाल्लाह इनका वीनस 10वें घर में है, तो बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। तो मामलात जो हैं वो इनके इंशाल्लाह ताला मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इनका लकी नंबर जो है 1, 3 और 9 है इनका लकी नंबर। और इनको सदका जो है, इनको लाल चीज़ का सदका देना चाहिए, पीली चीज़ का भी सदका दे दें वो भी बेहतर है।
تو ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم تمام چیزوں کو جو ہے وہ آپ کو احاطہ کریں، تمام برجوں کا، اور میرا خیال ہے کہ شاید ہم، پتہ نہیں، اب یہ تو فیصلہ آپ کریں گے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن ہماری پھر بھی بھرپور کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دینی چاہیے۔ دو چار باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، تو میں بھی اس میں تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ 2021 کا سال بہت اچھا سال ہے، گھبرانا نہیں ہے، بالکل بہت اچھا سال ہے۔ پاکستان بہت ترقی کرے گا، کیونکہ پاکستان کا تعلق مریخ سے ہے، تو 2021 میں ستارہ مریخ بہت طاقتور ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بہت ترقی کرے گا، نئی معدنیات نکلیں گی، نئے تیل کے خزانے نکلیں گے، نئی چیزیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی پراپرٹی میں اضافہ ہو، یہ میں نے بہت پہلے بھی پریڈکٹ کی تھی یہ بات، تو بہت اچھا۔ دوسرا ہمارے ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب، جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا تو میں نے اس وقت ان کا ایک ذائچہ بنایا تھا جس کے مطابق یہ اپنا ٹرن اوور پورا کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے بہترین وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور محبت ہے ان کو اپنے وطن سے، چونکہ ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے اس ملک کے ساتھ جس نے بھی اچھا کیا ہے، اللہ نے اس کو بہت عزت، بہت مرتبہ، بہت دیا، اور جس نے اس ملک کے ساتھ برا کیا اس کو چھوڑا نہیں ہے، وہ بچا نہیں ہے۔ آپ ساری پوری ایک ہسٹری آپ چھانٹ کے دیکھ لیں کہ جس شخص نے بھی اس ملک کے ساتھ برا کیا اللہ نے اس کو چھوڑا نہیں، اور جس شخص نے اس ملک کے ساتھ پیار کیا ہے، محبت کی ہے، اس کو اللہ نے بہت عزت دی ہے، بہت مرتبہ دی ہے۔ تو میرا حساب یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنا ٹرن اوور پورا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان بہت ترقی کرے گا۔ 2021 کا سال پاکستان کے لیے بہت خوشیوں کا سال ہے۔ سب سے اہم بات میں ایک اور کہنے لگا ہوں کہ اس میں نوجوانوں کا سال ہے یہ 2021، نوجوان اس میں بڑی ترقی کریں گے، بہت ترقی کریں گے۔ اور تیسری سب سے ایک اور اہم بات یہ کہ ہمارا میڈیا بھی اس 2021 میں اس کو بھی بہت عزت ملے گی، عرش کی بلندیوں پہ جائے گا انشاءاللہ تعالی ہمارا میڈیا بھی، اور بہت ترقی ہوگی۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، بالکل ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ زحل اور گلو اور جدی، یہ دو برجوں میں سیٹرن رہے گا، اور یہ دو برج ہوتے ہیں انسانی ہمدردی کے لیے ہوتے ہیں۔ کوئی جنگ ونگ یا وہ کوئی جنگ کا کوئی ایسا کوئی رول ہی نہیں ہے، کوئی ایسا کردار نہیں ہے کوئی جنگ کا کہ جنگ ہونے جا رہی ہے اور یہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ سب لوگ اپنے چورن بیچ رہے ہیں، کوئی سورج گرہن کا چورن بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی چاند گرہن کا چورن بیچ رہا ہوتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار چاند گرہن کیا پہلی دفعہ آ رہا ہے یا سورج گرہن پہلی دفعہ آ رہا ہے؟ جب سے دنیا بنی ہے ہر سال سورج گرہن آتا ہے، چاند گرہن بھی آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سب ایسے لوگ اپنا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈرا کے کہ چاند گرہن آ رہا ہے، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا، ہر اس نظام کے تحت پورے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ کا نظام جو ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ میرا ایمان ہے کہ اس نے جو کچھ بھی بنایا وہ بہت مضبوط بنا۔ تو میرے پاکستان بھائیوں، ڈرنا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا مستقبل بہت روشن ہے، بہت روشن ہے اس وطن کا مستقبل۔ اللہ نے اس کو بہت عزت دینی ہے، بہت مرتبہ دینا، بلکہ پورا اس خطہ جو ہمارا ساؤتھ ایشیا کا یا ایشیا کا جو خطہ ہے ہمارا، اس خطے نے بڑی ترقی کرنی ہے انشاءاللہ۔ سب سے زیادہ ترقی چائنا کی ہوگی، کیونکہ وہ جدی ہے، کیپریکون ہے۔ 1962 میں چائنا کی ایک نئے سیٹ اپ میں داخل ہوا تھا، 60 میں۔ اب جو نئے سسٹم میں جو نیا سیناریو بن رہا ہے، نیا آ رہا ہے، اس میں چائنا اور 100 گنا زیادہ اوپر بڑھ کے آ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں کوئی سیاست دان نہیں ہوں یا میرا کوئی کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم اپنے وطن کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو پاکستان نے انشاءاللہ تعالی بڑی ترقی کرنی ہے، بڑی ترقی کرنی ہے۔ دو پارٹی ہیں، میں بڑی مضبوط پوزیشن دیکھتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی، میں ان دونوں کی پوزیشن بہت دیکھتا ہوں، لیکن نون کا ابھی کوئی میں ایسا پوزیشن نہیں دیکھتا، کیونکہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں۔ میں جو بھی میں بات کر رہا ہوتا ہوں، میں حساب کتاب سے بات کر رہا ہوں، میرا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا. میرے پاس جو حساب ہے، چونکہ میں نے ان کا حلف جب انہوں نے اٹھایا تھا، میں نے اس وقت ان کا ذائچہ بنایا تھا. جب آصف علی زرداری صاحب نے حلف اٹھایا تھا تب بھی میں نے ان کا ذائچہ بنایا تھا. تو سب لوگوں نے کہا اب گیا، کل گیا، یہ گیا. میں نے کہا پورے 5 سال پورے کرے گا. یہی فارمولہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں بھی ہے، وہ بھی اپنے 5 سال پورے کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس ملک سے نے بہت ترقی کرنی ہے، بہت ترقی کرنی ہے انشاءاللہ. اچھی لیڈرشپ ہے اور گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. بہت معاملات بہتر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے، کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کیونکہ ہم حرف آخر نہیں ہیں. ہمارا کام ہے حساب کتاب سے بات کرنا. ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم کوئی سیاسی آدمی نہیں، ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. ہم جو حساب کتاب دیکھتے ہیں وہی بات کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم مملکت کے ساتھ ہیں، ہم سیاستدان کے ساتھ نہیں ہیں. ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں. جو ہمارے ملک کے لیے بہتر کرے گا ہمیں سب سے اچھا وہی ہے. اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، میں اس کی معافی چاہتا ہوں. اور بات یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں. آپ جتنا لائک کریں گے ہمارے حوصلے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے مجھے بڑی شہرت دی ہے. میں 50 سال سے اس کام کو کر رہا ہوں. میں نے 18 لاکھ ذائچہ بنایا. میرے باپ نے اس پہ 70 سال ریسرچ کی ہے. تو انشاءاللہ ہمارے پاس علم کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی شہرت کی کمی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں بہت عزت دی، ہمارے پورے خاندان کو بہت عزت دی ہے اللہ نے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت